بہت عرصے تک یہ بات سنتے رہے ہم, جب لوگ چینج ہوں گے نا تو ملک بھی چینج ہو جائے گا. اتنی مس لیڈنگ بات ہے. اس بات کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جو لوگ پاور رکھتے ہیں, جو لوگ چیزوں کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ ان کو معاف کرتے ہیں. یہ وہ جملے ہیں جو طاقتور لوگوں نے عام لوگوں کو مسلسل بے وقوف رکھنے کے لیے بنائے. آپ تھرو آؤٹ پاکستان کی پوری تاریخ دیکھ لیں, کنٹینیوسلی ایک ایلیٹ کا چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ اس ہیٹ اکانومی کے سر پر شہرت حاصل کرتا ہے, پاور حاصل کرتا ہے, ووٹ حاصل کرتا ہے اور پیسہ حاصل کرتا ہے, اور کہتا یہ ہے کہ دیکھو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اور بھائی پاور اور شہرت بھی اکانومی ہے. بھٹو کو پتہ لگ گیا تھا اب کہ اب نہ لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ, تو پھر جب وہ انہوں نے اپنی سافٹ پاور کو ابیوز کرنا شروع کیا تو پھر ہارڈ پاور اس کے مقابلے میں آئی. آج ہم ورسٹ کنڈیشن میں, جس جگہ پر پاکستان آج ہے, ہم چل ہی نہیں سکتے. ہاں بھائی کیا حال ہے بھیا. اس وقت میں موجود ہوں لاہور میں, اور آج ہم یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں پاپ کارن اسٹوڈیو میں. اور کافی گیسٹ لاہور میں ہوتے ہیں, اسلام آباد میں ہوتے ہیں, جو ذاتی مصروفیت کی بنا پر کراچی اسٹوڈیو تشریف نہیں لا سکتے. میں نے جب بھی پوچھا, پول کیا کہ آپ پوڈ کاسٹ میں کس گیسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, تو یونانیمسلی سب سے زیادہ جو نام آیا وہ تھا فیصل وڑائچ, دیکھو سنو جانو کے فاؤنڈر اور دیکھو سنو جانو کے پریزنٹر. اور ہم نے بھی ان سے رابطہ کیا اور انہوں نے حامی بھری, اور آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود تھے. بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی ہماری. ہم نے فیصل بھائی کی جرنی پہ بات کی, ان کے کریئر پہ بات کی, ان کا کس طرح وقت گزرا, نوجوانی کیسی گزری, کتابوں سے ان کی محبت, اور پھر اس کے بعد آف کورس دیکھو سنو جانو کی اپنی ہسٹری, اور پھر پاکستان جو ہے جس طرح وجود میں آیا, اور پھر کیا کیا غلطیاں ہوئی پاکستان نے ایز اے نیشن, کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں, کہاں کہاں ہم پیچھے رہ گئے, کیا تقسیم ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی. بہت ڈیٹیل میں ہم نے ڈسکشن کیا پاکستان انڈیا ریلیشنز کو بھی لے کے. بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہے, آپ کو بہت پسند آئے گی. آئیے چل کے فیصل بھائی سے بات کرتے ہیں. فیصل بھائی, اٹس این ایبسلیوٹ پلیجر فار می, اور میں کئی سالوں سے میں چاہ رہا تھا کہ یہ پوڈ کاسٹ ہو. انفیکٹ جب بھی میں نے اپنی آڈینس سے کہیں بھی پول کروایا ہے کہ جی آپ کن گیسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ میں ان سے بھی مشورہ لیتا ہوں, تو سب سے زیادہ نام جو آیا ہے وہ فیصل وڑائچ بریکٹ دیکھو سنو جانو. تو بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا, اور بڑے عرصے سے ہم کنیکٹڈ ہی تھے, اور فائنلی آج یہ شادی اور یہ نکاح ہو رہے ہیں یہاں پہ. کیسے حال چل ہیں؟ زبردست زبردست. لاہور اور کراچی کا فاصلہ میرے خیال یہ 2 سال 2.5 سال لگے ہیں. رائٹ. تو فیصل بھائی, ہم آبویسلی آڈینس آپ کو جانتی ہے آپ کے چینلز کے توسط سے, بٹ ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے آپ کو بھی کہ آپ کی اپنی کیا جرنی رہی, چینل کی جرنی, اور پھر اس طرح ہم کنورسیشن لے کے چلیں گے. سو پھر آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں ہماری آڈینس کو. میرے بارے میں آپ اسپیسیفک کچھ پوچھیں تو ٹھیک ہے, ورنہ جرنی تو بڑی عجیب سی ہے, کیونکہ میں زندگی میں 2-3 مختلف مراحل سے, اسٹیجز سے گزرا ہوں, جس میں نے ہماری اسٹیٹ کا اور ہمارے مڈل کلاس کا جو عام ورلڈ ویو ہے وہ بھی بہت اپنے ابتدائی دور میں اسکول کالج میں میرے ساتھ تھا, اور اسی ورلڈ ویو کے ساتھ میں بڑا ہوا, جس میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے مس کنسیو کر لیا تھا کہ ہم ہیں تو ایک ملک, لیکن بیسیکلی ہمیں ایک گلوبل پاور ہے. تو جب ایک کمزور آدمی یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید میں چودھری ہوں, تو پھر وہ بہت مسٹیک کرتا ہے. تو اس زمانے میں پھر ہم نے بہت غلطیاں کی, لیکن چونکہ ہمارے اسکول کالج کا تھا دور, اور میرے ارد گرد جو ایک انوائرمنٹ تھا وہ بھی بہت اس طرح کا تھا, آرتھوڈاکس اور بڑا ہی جو ہے جہادی قسم کا, تو میں بھی اسی میں پلا بڑھا, اور اس میں پھر میں نے اس کو بہت ہی قریب سے دیکھا, اور اس میں لوگوں کا, نوجوانوں کا بے لوث ہو کے قربانی دینا, اور ان کا بے لوث ہو کے اس کے لیے کام کرنا, اور پھر اس کے نتائج وہ سب میرے سامنے آئے, جس نے مجھے بہت چینج کیا. اور اس کے بعد جب میں 99 میں لاہور آیا تو یہاں پھر آ کے مجھے کتابوں سے واسطہ پڑا, کیونکہ اوکاڑا میں جہاں سے میرا اوکاڑا میں ایک گاؤں ہے 34 GD فیصل آباد روڈ پر, وہاں سے میں ہوں. تو وہاں تو اتنی کتابیں تھیں نہیں, یہاں مجھے فٹ پاتھ کے اوپر بہت کتابیں ملی. تو پھر میں نے جب ان کو ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کیا, تو مجھے اپنے شہر کے چند ایک بزرگ جو بہت کم بولا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بیٹا یہ ٹھیک نہیں ہے, بس آپ کو سمجھ آ جائے گی کبھی, تو مجھے ان کی باتیں پھر ایک ایک کر کے سمجھ آنا شروع ہوئی کہ یار وہ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ ہم غلط راستے پر ہیں. تو یہ جو چینج آیا نا, اس نے مجھے دونوں طرف کا, دونوں دنیاؤں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع دیا. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ ہماری گلی میں ایک لڑکا رہتا تھا, اس کا نام تھا شاہد, بعد میں اس نے اپنا نام خود اڈاپٹ کر لیا طاہر کمانڈو. اچھا, وہ بڑا ہی جس کو ہم کہتے ہیں نا چھریرا بدن کا, اور ایکٹیو اور ہنس مکھ,
اور سب کو پیار کرنے والا بچہ نوجوان تھا وہ, اور محلے کا بڑا ایک چہیتا بچہ تھا. لیکن ظاہر ہے بے لوث لوگ تھے, محنتی تھے, ان کو جہاد کشمیر والوں نے اس کو متاثر کر دیا. اس کے پورے گھر کی کمرے کی جو تھی دیوار تھی, اس پہ سٹکر لگے تھے انڈیا کی بربادی والے اور کلیشنکوفس کے, اور جو لوگ وہاں پر شہید ہوتے تھے. ہمارے شہر سے بہت لوگ جاتے تھے, ان کو ٹریننگ ملتی تھی حزب المجاہدین سے بھی, لشکر طیبہ والوں سے بھی. تو وہ اچھا, جب آپ بچے ہوتے ہیں اسکول کالج میں تو کوئی نہ کوئی آپ کے محلے میں کوئی جو زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے کہ آپ اس سے کچھ نہ کچھ پوچھنے جاتے ہیں. تو اس کے والد صاحب میرے والد صاحب کے دوست تھے, بہت اچھا ان کا تعلق تھا. تو میں بھی کبھی کبھار کوئی چیز پوچھنی ہوتی تھی تو ان سے پوچھ لیتے تھے, کیونکہ پڑھے لکھے تھے, وہ پڑھ رہے تھے ادھر کالج میں. تو میں نے دیکھنا کہ ان کے پورے دیواروں پر نا یہ جہادی اسٹکر ہیں. یہ میں نے ان سے پوچھنا کہ اب کیا ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ یوں ہے. پھر وہ ترانے لگتے تھے. تو ان میں ایک ترانہ تو آج تک مجھے یاد ہے کہ چیچن سے کشمیر تلک جنگ ہماری جاری ہے. تو وہ ہم بھی لہک کے پھر ساتھ گایا کرتے تھے. تو یہ جو غنا ہوتا ہے نا, ترانہ, اس کا ردھم اور میوزک, اور پھر قربانیاں, اور پھر خون, اور جب اس کے ساتھ میچ ہوتا ہے آپ کی یوتھ, تو وہ ایک ڈیوسٹیٹنگ امپیکٹ کرتا ہے سوسائٹی پر بھی اور اس نوجوان پر بھی. اور پھر جب نوجوانوں کو اس دور میں, اس ایج میں ایک پرپز ملتا ہے نا, تو یہ ایک ایسا کمبینیشن بنتا ہے جس کو کوئی چیز اور روک نہیں سکتی. تو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا تھا. تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے چلا گیا ٹریننگ لے کے, پھر وہ کپواڑہ چلا گیا اندر کشمیر میں. اب میں تو, وہ مجھ سے 2-1 سال ہی بڑا تھا, تو لیکن ہم سارے محلے والے اس کے بارے میں نا پوچھتے رہتے تھے کہ یہ کب آئے گا. اچھا, یہ میں صرف ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو, اس طرح کی کتنی ہی درجنوں کہانیاں ہیں میرے پاس. پھر ایک دن کیا ہوا کہ پتہ لگا کہ وہ اپنے ڈویژن کا جو ہے اس کا کمانڈر بن گیا. پھر ایک دفعہ وہ آیا اپنے گھر کسی طرح, پتہ نہیں کہاں سے پار کر کے چوری چھپے آیا تو اپنی امی سے ملا, اپنے ابو سے ملا, رات کو آیا. اور اس کو اردو زبان بھی بھول چکی تھی, پنجابی بھی اس کو بھول چکی, وہ صرف کشمیری بولتا تھا, عربی بولتا تھا. یعنی وہ اتنا جذباتی اور اتنا مخلص انسان. اور یہ کتنے سالوں کے پیریڈ میں زبانیں بھولے؟ یہ تقریباً کچھ 6 سال کا پیریڈ ہے بیچ میں, 4 سے 6 سال, مجھے ایگزیکٹ نہیں نمبر یاد. یعنی آپ دیکھیں کہ 92 میں وہ گیا ہے اراؤنڈ بوٹ, اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ہے 98 کے قریب کے کہیں. تو آلموسٹ میں بتا رہا ہوں. تو وہ جب آیا تو زبان بھی بھول چکا تھا. میں یہ ساری بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ کتنے پرخلوص, کتنے ہیرے, کتنے قیمتی نوجوان تھے جن کو ہم نے میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز, جن کو حسین حقانی صاحب کہتے ہیں, اس میں ان کو گوا دیا. تو پھر ایک دن پتہ لگا ہمارے شہر میں, وہ ہم اٹھے تو پتہ لگا کہ وہاں پوسٹر لگے ہوئے تھے کہ طاہر انقلابی, طاہر کمانڈو شہید ہو گئے. اچھا, اب اس کے لیے پروگرام ہوئے, اس کے بینرز لگے. اب ہمارا دل تو خون کے عنصر ہو رہا تھا, کیونکہ وہ بہت ہی اچھا بندہ تھا, پڑھنے والا تھا, انرجیٹک تھا, آواز اچھی تھی اس کی, ترانے پہلے گانے سناتا تھا, پھر وہ ترانے سناتا تھا. تو وہ اس نے میرا بڑا دل توڑا کہ یار یہ اس نے کیوں جان دی ہے. اچھا, جب اس کو پڑھنا شروع کیا, اس کو غور کرنا شروع کیا, تو پہلا کویسچن میرا یہ تھا کہ شاہد کی, جس کا اصل نام شاہد تھا, اس کی قربانی سے کیا کشمیر آزاد ہوگا, کیسے ہوگا. یہ میں نے اپنے ارد گرد میں بات پوچھنا شروع کی. تو اس وقت ایک میگزین نکلا کرتا تھا پنڈی سے, جہاد کشمیر نام سے, اور ظاہر ہے آپ کی اسٹیبلشمنٹ, ہماری اسٹیبلشمنٹ فوجی اس کی ہیلپ کرتی تھی. تو اس سلسلے میں پھر ان سے بھی بڑا اچھا تعلق بن گیا. میرے والد صاحب کے پاس وہ میگزین آیا کرتا تھا. پھر میں جب لاہور آیا 99 میں, تو یہاں میں جب آیا تو یہاں ہمارے ایک دوست تھے ارسلان نفیس صاحب, وہ اوکاڑا میں بھی تھے, اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا, وہ مجھے جانتے تھے. وہ مجھے ڈھونڈ کے لے آئے. انہوں نے کہا یار یہ پڑھنے لکھنے والا بندہ ہے, تو ہمارا ایک بچوں کا میگزین ہے پیغام ڈائجسٹ, اس میں نا آپ آئیں یار, وہ بند ہے, اس کے ساتھ اشفاق احمد خان صاحب کے ساتھ کام کریں. میں نے وہاں کام شروع کر دیا. اب یہ ہوا کہ میرا لکھنے پڑھنے کا تو تھا شوق, اور شاعرانہ طبیعت بھی تھی میری, شاعری بھی تھوڑی بہت کرتا تھا میں. تو اب مجھے اس میں بہت مزہ آیا. بچوں کا میگزین ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, اس میں کہانیاں لکھنی ہیں, ایڈٹ کرنا ہے, ٹائٹل بنانا ہے. تو میں نے اپنے آپ کو اس میں گون دیا. لیکن ارد گرد میرے جو چینجز تھیں ان کو تو میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. شاہد کا دکھ بھی میرے دل میں تھا کہ یار ایک بڑا اچھا نوجوان آیا ہو. اب ایک نوجوان آتا تھا اور میرے پاس سجاد میگزین لینے, اور وہ مجھ سے چھوٹا تھا. اب مجھے ایک دن آگے کہنے لگا فیصل بھائی آپ کا جہاد کشمیر کے بارے میں کیا خیال ہے. میں نے کہا یار خیال تو ٹھیک ہے, لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو. بس میں شہید ہونا چاہتا ہوں. میرا دماغ, میرے
بازو کے بال کھڑے ہو گئے. مجھے شاہد کی پوری بات یاد آ گئی. میں نے کہا یار نہیں کرو یار, یہ ٹھیک نہیں, آپ مجھے بتائیں شہادت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. میں نے کہا یار یقیناً تم نے جب یہ زبان کھولی ہے, تم بہت لوگوں سے بات کر چکے ہو گئے, فیصلہ لے چکے ہو گئے, تو تم نے اپنی امی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ امی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جو اللہ کا حکم ہونا اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. اب میں تو آلریڈی زخمی تھا اس بات پہ کہ یار یہ بہت زیادتی ہو رہی ہے, اس طریقے سے کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا. یہ کچھ لوگ ہیں جن کی ہیٹ اکانومی ہے. اس پہ بھی میں جو ہے نا اس پہ کچھ دیر بعد بات کرتے ہیں کہ ہیٹ اکانومی کیا ہوتی ہے. تو یہ ان کا کام ہے, لیکن میں اس کو سمجھا نہیں پایا. لیکن میں اس کو, اب میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کوئی جو ہے شہادت اور جذبہ جہاد یہ کوئی غلط چیز ہے, کیونکہ میرے اوپر ایک فتویٰ لگ جانا تھا, اور وہ جو ماحول تھا سارا وہ اس طرح کا تھا نہیں. بہرحال ایک دن مجھے پتہ لگا کہ وہ چلا گیا ہے. اس کی امی روتی دھوتی ان کو چھوڑ کے, اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا اس کو بھی چھوڑ کے چلا گیا. اب اس وقت تک جہاد کشمیر میگزین کی وجہ سے, کیونکہ میں بھی ایک میگزین کا ایڈیٹر تھا, تو پنڈی میں بھی میرا آنا جانا تھا, تو میں ان کو جانتا بھی تھا وہاں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک نوجوان تھا اس وقت, اس کی عمر 26 سال ہوگی, 24 سے 26 سال. وہ نا اس میگزین کے آفس میں رینگتا ہوتا تھا. رینگتا کیوں تھا؟ رینگتا اس لیے تھا کہ وہ جہاد کے بیچ میں ایک دفعہ اس کو گولی لگی یا کچھ ہوا, تو وہ برف میں گر گیا. تو کئی گھنٹے تک اس کو اٹھایا نہیں جا سکا. تو اس کے وہ جو فراسٹ بائٹ تھی شاید کہتے ہیں اسے, اس کے ہاتھ اور پاؤں جل گئے, یعنی برف میں اس کے چل گئے. وہ اب اس فخر سے پورے دفتر میں یہ پھرتا تھا کہ دیکھیے میں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی ہے. اب ظاہر اس کو تو یہی بتایا گیا تھا, لیکن فار وٹ پرپز تو کوئی نہیں ملا. اچھا, میں یہ ایسے ضمنی آپ کو بات بتائی, تو میں ان کے توسط سے پھر ٹریننگ کیمپس میں بھی گیا. وہاں میں نے بھی تھوڑی بہت لی ٹریننگ اور اس کو ایکسپیرینس کیا کہ یہ کیسے جاتے ہیں, بارڈز کیسے کراس کرتے ہیں. تو میں نے اس ساری چیز کو بہت قریب سے دیکھا, اور بھی اس کی بہت سی جو ہیں ڈیٹیلز ہیں جو کہ بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کبھی کوئی بک لکھیں گے تو اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی. تو بہرحال وہ سجاد جو تھا نا وہ چلا گیا. مجھے وہاں پہنچ کے پتہ لگا, اگی کیمپ کا شاید تھا نام, تو وہاں بڑے بڑے لیڈر سے بھی ملے, صلاح الدین سے بھی ہماری ملاقات ہوئی, اور بھی لوگوں سے. لیکن وہ اگی میں نہیں ہوئی, ایک اور جگہ. صلاح الدین صاحب وہ تکبیر والے؟ جی نہیں وہ جو مجاہد صلاح الدین. اچھا, جو میں بات بتا رہا ہوں, وہاں جا کے مجھے پتہ لگا وہ ساجد جو گیا تھا وہ تو بارڈر پر ہی پکڑا گیا تھا, اور وہ اس کو اتنا اذیتیں دے کہ اس بیچارے کو قتل کر دیا انڈین آرمی نے. ظاہر ان کے لیے تو اس کے اوپر کوئی جنگی علاج اپلائی نہیں ہوتے تھے. ان کے لیے ظاہر انسانیت کے تو ہوتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انفلٹریشن پکڑتے ہیں کہیں تو گھس بیٹھیے ان کو وہ کہتے تھے, تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. وہ ہارڈلی 22 سال کا تھا, اس کو بہت اذیت دے کے اس کو مارا گیا. لیکن اس کے گھر میں یہ بتایا گیا کہ وہ بارڈر کراس کرتا ہوا فائرنگ سے مارا گیا. اب یہ بھی میرے واقعہ سامنے تھا. تو جذباتی طور پہ انہوں نے مجھے بہت ڈیمیج کیا کہ یار یہ نہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. پھر جس گھر میں ہم رہتے تھے اکاڑے میں, وہ میرے والد صاحب نے جن سے خریدا تھا صفدر صاحب سے, ان کا بیٹا بھی کشمیر میں شہید ہوا تھا. یعنی ایک میں نے اپنے بچپن میں 20-22 سال تک کی عمر میں, 25 سال تک کی عمر میں ایک ایسا انوائرمنٹ دیکھا تھا کہ یوتھ کے پیشن کو ود پاور آف ردم اور بلیف کی پاور کے ساتھ کس طرح سے مس یوز کیا جا رہا ہے. بعد میں پھر جب ان چیزوں کو ڈیپلی سائیکولوجیکلی فلاسفیکلی پڑھنا شروع کیا, تو مجھے پتہ لگا کہ ہر نیشن کسی نہ کسی نعرے پہ اس نیشن کی اسٹیبلشمنٹ اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو کتنی آسانی سے استعمال کر سکتی ہے. کیونکہ نوجوان کو ایک آپ پرپز دے دیں, جیسے ہی وہ بڑا ہو رہا ہے تو خون کی رفتار تو بہت ہے نا جسم میں اس کے دوڑنے کی, اس کو ایک پرپز پتہ لگ گیا. اس کے بعد اس کو ردم میں 2-4 جملے بھی دیں تو اب اس سے جو مرضی آپ کروا لیں, اس کو سمجھتے بہت ٹائم لگے گا. تو وہاں سے آنے کے بعد میرے ارد گرد کے سب لوگوں کا پرخلوص رویہ اور ان کو مس گائیڈ دیکھنے کے بعد میں 180 ڈگری پہ اپنے آپ کو چینج کرنے پر مجبور ہوا کہ یار یہ جو یوتھ ہے نا, اس کو کہاں استعمال ہونا چاہیے, اور دنیا کی بہتری جو ہے وہ کس چیز میں ہے, انسانیت کی بہتری کس چیز میں ہے. کیا اس چیز میں ہے کہ تمام ریلیجنس کے لوگ اپنے نوجوانوں کو جذباتی کر کے اور اپنی سائڈ کی سٹوری سنا کر اور دوسرے سے آپ ان کو دیوار سے ان کو ٹکرا دیں یا 1000 سال لڑنے کے لیے ان کو تیار کریں, فار واٹ گڈ, نتھنگ. تو یہ وہ میری ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے اوپر میری ابھی ویڈیوز اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو غزہ کے لوگوں کے لیے, ایران کے لوگوں کے لیے اور پاکستان میں اقلیتوں کے لیے سب کے لیے ایک ہمدردی نظر آتی ہے. کیونکہ کس طریقے سے لوگوں کو یوز کیا جاتا ہے یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے والد صاحب کے پاس ایک ڈائری ہوتی تھی. آج کل تو ہم نے کسی سے ملتے ہیں تو اس سے مل کے نا سیلفی لے لیتے ہیں اس کے ساتھ. اس وقت آٹوگراف بکس آپ نے ضرور دیکھی ہوں گی.
تو کلرفل آٹوگراف بکس ہوتی تھی لمبی سی ایک ہاتھ کے برابر, تو کسی سے ملتے تھے تو اسے سائن لے لیتے تھے. تو اس میں آپ اندازہ کریں کہ گل بدین حکمت یار افغانستان والے ان تک کے سگنیچر تھے. وہ جب پاکستان آیا کرتے تھے 70s میں, ان کو پاکستان میں ٹریننگ ملتی تھی تو ان کے بھی تھے, تو وہ بہت ان کو نا سنبھال کے رکھتے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ 90s میں کہ یہ سب دور چلا جس کو کہ جب واجپئی پاکستان آیا تو اس کو ختم کرنے کی پولیٹیکل کوشش ہوئی. ہماری پولیٹیکل کلاس جو کہ میچور ہو رہی تھی, لیکن ہماری مڈل کلاس جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی وہ ابھی اپنے اسی ورلڈ ویو پر کھڑی تھی کہ ہم ہیں تو ایک چھوٹا ملک, لیکن بیسیکلی ہم ایک سپر پاور ہیں اور ہم پوری دنیا میں اپنی آئیڈیالوجی نافذ کریں گے, پہلے یہاں کریں گے پھر وہاں کریں گے وہاں. اور اسٹیٹ اس کے ساتھ تھی, یہ حمید گل وغیرہ یہ سب لوگ. یہ بھی ڈبل فیز تھے نا, ایک فیز میں اپنی فیملیز کے لیے یہ بلینز آف روپیز اور ڈالرز بنا رہے تھے, دوسرے فیز میں لوگوں کے شاہد کو اور سجاد کو وہاں جا کے مروا رہے تھے. تو یہ وہ تھا بیک گراؤنڈ جس میں کہ میں ایک اس جگہ پر آیا جہاں مجھے آج آپ دیکھتے ہیں. لیکن اس میں سب میں ایک بڑا بنیادی رول جو ہے نا کریکٹر ایڈ ہوا. اشفاق احمد خان صاحب, یونس حسرت صاحب کے بیٹے جو ہیں, وہ انہوں نے مجھے کہانی کہنا سکھائی. میں پہلے شاعری کرتا تھا اوکاڑا میں, جب میں لاہور آ گیا تو یہاں بھی, بلکہ جب میں اوکاڑا سے آیا لاہور تو میرا خیال تھا کہ یہاں میں جب مجھے ٹائم ملا کرے گا تو میں جو ہے ادھر مشاعروں میں بھی جایا کروں گا. لیکن لاہور آ کے میں نے دیکھا کہ یہاں مشاعروں کا وہ جو تھا نا, جو میرے ذہن میں تھا کہ چھوٹے شہر سے بڑے شہر میں آیا ہوں تو بہت اچھے مشاعرے ہوں گے, لیکن وہ مجھے اس طرح نہیں ملا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے کوئی پذیرائی نہیں ملی, میں تو بہت ایک عام سا, میں اپنی شاعری کو بالکل شاعر نہیں تھا, اس لیے میں نے کہیں اب یہ بات نہیں اس طرح کرتا کیونکہ مجھے پتہ ہے میری کیا اوقات تھی شاعری میں. لیکن میں اس کو انجوائے کرنا چاہتا تھا کہ یار یہاں بہت بڑے بڑے شاعر ہوں گے, ان کو میں بیٹھ کے سنوں گا. تو میں نے جا کے مشاعروں میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ تو لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں, بحث کر رہے ہیں. وہی جو جہادی تنظیموں میں نے دیکھا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کیمپ خالی کروانے کے لیے جنگ کر دیتے ہیں, اپنے ہی ساتھی مجاہدین کو جو اسی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں ان تک کو گولی مار دیتے ہیں. اسی طرح شاعر بھی جو کہ بڑے لطیف جذبوں کا ایک پیمبر ہے, وہ کس طرح ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو اس میں نے ایک نظم لکھی کہ اس شہر میں لے کر آئے تھے ہم شاعر جیسا دل, اس شہر میں لے کر آئے تھے ہم شاعر جیسا دل, کھا گئی سندر لفظوں کو فانوسوں کی جھلمل. اس شہر کے سخن بیانوں کا بڑا نام سنا تھا میں نے, گاؤں سے شہر کے رستے میں گیت لکھا تھا میں نے. گیت میں تھی ایک سندر ناری کھولے سر کے بال, پلٹ پلٹ کر کہتی مجھ کو نہ جا اب کے سال. دھوپ نکلتے پیڑوں نے بھی پکڑے میرے پاؤں, پکی سڑک تک چھوڑنے مجھ کو آیا میرا گاؤں. تو یعنی میں کچھ دیر نہ پچھتایا کہ یار میں کہاں آ گیا ہوں, اوکھاڑا ہی ٹھیک تھا. لیکن پھر وہ ایسا یہاں اشفاق صاحب نے اور ارسلان صاحب نے مجھے جو ہے پکڑا کہ میں اس میں پھر کچھ دیر بعد لاہور سے جانے کے قابل ہی نہیں رہا. تو جو اشفاق صاحب نے مجھے پھر کہانی کہنے کی صلاحیت دی اور شاعرانہ جو میرا اپنا ایک مزاج تھا, اس میں نا وہ ایک ایسا رائٹر سامنے آیا میرے اندر سے نکل کر جو کہ جس کی تحریر میں ایک شاعرانہ پن ہے لیکن لکھتا وہ ہسٹری ہے. تو یہ کمبینیشن تھا جو لوگوں کو پسند آ گیا. جہاں کو خوش آ گئی دیوانگی میری, ورنہ میں تھوڑا سا چینج کر کے کہہ رہا ہوں کہانی میری کیا ہے. مجھے اقبال نے کہا نا کہ جہاں کو خوش آ گئی دیوانگی میری, ورنہ شعر میرا کیا ہے, شاعری کیا ہے. تو یہ ہے سر ایک شارٹ سٹوری. تو پھر آپ نے کتابوں سے دوستی کی اور پھر آپ بالکل کتابوں میں ہاں, بلکہ میں ایک وقت بہت لمبا بلکہ کئی سال تک اس طرح کا آیا کہ میں صرف جاب کرتا تھا ایکسپریس نیوز میں, اس کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا تھا. اور بات اکثر میں کم ہی کرتا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا بات کروں. کیونکہ جب ایکسپریس کی جاب سٹارٹ ہوئی, فہد حسین صاحب جو ہے ڈائریکٹر نیوز تھے, بہت اچھے جرنلسٹ ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں, اور شاہد حسین صاحب کے رشتہ دار ہیں, آپ کو پتہ ہوگا. اچھا, وہ بہت اچھے بندے تھے, لیکن ان کا ایک نا ان کی فیور کرتے تھے انگلش پڑھے ہوئے لوگوں کو سٹارٹ میں. اب وہ بہت بدل گئے. تو انہوں نے بہت زیادہ انگلش فیلڈ سے لوگ, انگلش پڑھے ہوئے بچے ہائر کر. ہم گاؤں سے آئے ہوئے تھے. ایکسپریس تو شروع بھی انگلش ہی ہوا تھا. نہیں, انگلش بعد میں آیا تھا. ایکسپریس نیوز چینل پہلے آیا تھا اردو. انگلش جو تھا اس کا نام تھا 24/7. نہیں, آپ نیوز پیپر کی بات کر رہے ہیں, سوری, ہاں, میں ٹی وی چینل کی بات کر رہا ہوں. تو انگلش والے نا بہت سے لوگ آ گئے. اب ہم ٹھہرے پینڈو, ہم اردو میں تو بات کر سکتے تھے, انگلش کتاب بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن انگلش بول نہیں سکتے تھے اس روانی سے جیسے وہ بولتے تھے. تو تھوڑا سا جھجکتا بھی تھا میں کہ یار یہ ان کے لیول کی میں بات کیسے کروں گا اس طرح روانی سے.
تو خیر میں نے اس کو زیادہ اس کو لفٹ نہیں کروائی. تو میں یہ بات اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں کم بولتا تھا, اور میں اتنا لمبا عرصہ اس میں گزر گیا کہ کم بولنے اور گھر جا کے بیٹھ کے پڑھنے میں کہ میری آواز کی پچ بہت نیچے ہو گئی, کہ مجھے اب یہ ہونے لگ گیا کہ ساتھ والے کو, میری وائف کو بھی, میرے بچوں کو اور میری امی, مجھے 2-3 دفعہ بولنا پڑتا تھا ان کو بات بتانے کے لیے. تو میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ کچھ غلط ہو رہا ہے میرے ساتھ, میرے خیالوں میں ٹھیک بول رہا ہوں لیکن یہ تھوڑا کوئی کام خراب ہو رہا ہے. تو بہرحال میں نے وہاں سے پھر انٹینشنلی کچھ دوستوں کے ساتھ روز گپیں لگانا شروع کی کہ میں تھوڑا سا تو اونچا بولوں نا یار میں, حالانکہ مجھے نہیں یہ بات فیل ہو رہی تھی. جیسے آپ انٹروورٹ ہیں, آپ کے بارے میں بھی کئی لوگ کہتے ہیں, میں بھی بہت زیادہ اس طرح تھا. لیکن پھر اس چیز کو توڑا آ کے یوٹیوب جب بہت پاپولر نہیں تھا ابھی, تو اس وقت پھر مجھے ایک بہترین میدان نظر ہے. میں نے کہا یہ ہے چیز, یہاں تو کوئی بھی ویڈیو لوڈ کر سکتا ہے, تو جو میں پڑھتا ہوں میں کیوں نہ اس کے اوپر ویڈیوز بناؤں. تو میں نے سب سے پہلے وہاں ویڈیوز بنائی جن کا آج کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کیونکہ 2-3 دفعہ وہ میرے چینل بن کے ضائع ہو گئے, کیونکہ ان کا مجھے سمجھ بھی نہیں تھی کہ اس کو کیسے کرنا ہے. پھر ایک دفعہ میں نے پورا بگ سوچو ایک چینل بنایا, اور اس پہ میں نے فرسٹ جیو اسٹریٹجک ویڈیو لوڈ کی جیو پولیٹکس پہ. اس وقت سی پیک ابھی اسٹارٹ ہو رہا تھا, تو وہ پہلے ہی دن, حالانکہ پاکستان میں اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کا بنانے کا کوئی رواج نہیں تھا, تو چند دن میں 80,000 سے اوپر چلے گی. 2-2.5 دنوں میں حیران ہو گیا, نیچے اتنے کمنٹس کے اور بنائیں. اب اس وقت کسی کو میرا نام بھی نہیں تھا وہاں پر ہے, تو لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کون ہے, لیکن میں نے کہا یار یہ چیز ہے. تو پھر میں نے بولنے کی بھی پریکٹس کی, بلکہ ابھی بھی ساؤنڈ کلاؤڈ شاید آپ لوگ یوز کرتے ہو, میرے اس پہ ابھی بھی آڈیوز پڑھی ہیں جن میں نے لمبے پیراگراف یوسفی صاحب کے اور فیض کی شاعری, فراز کی شاعری, ان کو پڑھا ہے, تاکہ یار میں تھوڑا سا اونچا بولنا شروع کروں اور میں اپنا جو لہجہ ہے اس کو ٹھیک کروں. اور ہر ویڈیو کے آخر میں اپنے آپ کو 30 سیکنڈ میں یہ بتاتا تھا کہ میں کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے یوٹیوب کی ویڈیوز بنانی ہیں اور یہ میری آواز ٹھیک ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. جتنا آہستہ میں بولتا ہوں یہ تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی. اب پھر یہی صورتحال ہو گئی ہے. میرے دوست ارسلان رائد صاحب مجھے ہر دوسرے دن کہتے ہیں یار تو بہت آہستہ بولنے لگے ہو. کیونکہ آپ میرے دفتر میں آئے, آپ دیکھیں وہاں پر کم لائٹ میں میں کام کرتا ہوں تاکہ میرا فوکس ایک جگہ رہے, اور گھنٹوں کے حساب سے 7 گھنٹے کسی سے بات کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتا, کیونکہ بری بات ہے, اینٹی سوشل بھی کہتے ہیں لوگ مجھے. لیکن بات یہ ہے کہ مجھے جو زندگی کا جو لطف ہے اس خاموشی میں آتا ہے, وہ شور شرابے میں کم آتا ہے. اس لیے آپ رات کو دیر سے بھی جاگتے ہیں. میں صبح سوتا ہوں 7 بجے 7-8 بجے. مجھے بھی یہ ذرا شوق ہے رات کی تاریخ کی. ہاں, لیکن یہ ڈاکٹر پیٹر عطیہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈیوسٹیشن ہے آپ کی صحت کے لیے, آپ کی صحت کے لیے جو ہے یہ ہانی کارک ہے. اچھا, میرے نیفیو ہیں, ایک ہی نیفیو ہے میرا, بھانجا مصطفیٰ نام ہے, ادھر لاہور میں ہی ہوتا ہے. تو میں اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ جب یہاں سے گریجویٹ ہو جاؤ تو کوشش کرنا ماسٹرز وغیرہ باہر سے کرو, تو ذرا باہر کی بھی ہوا لگاؤ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ اس کی اٹلی کی روانگی ہے, اس کا اسکالرشپ مل گئی ہے اس کو. تو کل میں گیا ان کے ہاں, تو میں اس کو یہی چیز سمجھا رہا تھا. اچھا, وہ کافی جو ہے ٹپیکل, جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں پنجاب کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کافی مذہبی لیننگ ہے, اور وہ ہر جمعے کو قبر کی تصویریں بھیج دیتا ہے کہ یہ یاد رکھیں. ہاں, تو اس کو میں کل یہ سمجھا رہا تھا کہ تم وہاں جاؤ گے انشاءاللہ, پڑھنے جاؤ گے, تو پہلا 2-3 مہینے تو تمہارا شوق میں گزریں گے, کیونکہ تمہیں بہت ساری چیزیں انلرن کرنی پڑیں گی. تم غلط راستے سے نہیں جا سکو گے, تم کوڑا نہیں پھینک سکو گے, تم یہ نہیں کرو گے, وہ نہیں کرو گے. تو میں چاہتا ہوں تم اس اسٹیج سے جلدی گزرو. اور میں اپنے ویورز کو بھی یہ بولتا ہوں کہ ایک لرننگ تو ہم کرتے ہیں پوری زندگی یہاں پہ, اس کے بعد پھر وہ ان لرننگ جو ہے نا, وہ جو جیسے سانپ کا شیل اتر رہا ہوتا ہے اور ایک نئی کھال آ رہی ہوتی ہے, نئی جان سامنے آتی ہے. ہاں, تو یہ کتنا ضروری ہے اور یہ کتنا کٹھن مرحلہ ہے. بہت کٹھن مرحلہ ہے. بلکہ میں جو آپ بتاؤں, جو میرا بہت عرصہ تنہائی میں گزرا نا, وہ بیسیکلی یہی اسی لیے گزرا کہ میں پڑھ رہا تھا. جیمس سی ڈیوس کی ایک بک ہے, بہت کم لوگوں نے پڑھی ہوگی, ہیومن اسٹوری آف اس. اچھا, وہ بہت ہی کم لوگوں نے کتاب پڑھی کیونکہ وہ بڑا ہی غیر معروف رائٹر ہے. لیکن نا وہ اس کے برعکس کیا نام ہے ہومو سیپین والے کا, یوول نوآ ہراری, اس کی یہ تو ایک بن گیا نا سیلیبریٹی. اور اس طرح کے انٹلیکچوئلس کو کہتے ہیں پارٹ ٹائم انٹلیکچوئلس, جو کہ ضرورت پڑنے پر کچھ دیر کے لیے انٹلیکچوئل بن جاتے ہیں, اور جہاں مشکل آتی ہے وہاں بول دیتے ہیں نہیں میں آج کل اس ٹاپک پہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرا ویو جو ہے اسٹیٹ سے کنفلکٹ کرتا ہے, اور پھر اس کے مطلب ہی از اے پارٹ ٹائم انٹلیکچوئل. بٹ جیمس سی ڈیوس واز اوریجنل ہسٹورین اینڈ انٹلیکچوئل.
اچھا ہی واز ناٹ ان پاپ کلچر، اور اس کو یہ نہیں تھا کہ میں کو اسٹار بن جاؤں. اس نے نا بڑی شاندار ایک کتاب لکھی ہے جس کے بعد اس کو میں نے سب سے پہلے پڑھا اس اپنے ٹرانسفارمیشن کے دور میں، اور وہ آج بھی کتاب میرے پاس سیو ہے، حالانکہ اس کے صفحے پڑھنے والے ہو گئے کیونکہ میں نے آلریڈی وہ یوز میں خریدی تھی، اور اس لیے خریدی تھی کہ وہ اس اسٹال پہ سب سے سستی ہسٹری کی کتاب وہی تھی، ہیومن ہسٹری کی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ میرے ذہن میں ایک دفعہ جس طرح آپ کے سامنے چیس بورڈ ہوتا ہے، ایک دفعہ ہیومن ہسٹری پوری طرح ایک فرش کی طرح ایک چیس بورڈ کی طرح آ جائے، میں اوپر سے کھڑا ہو کے دیکھ سکوں کہ کیا کیا کب کب کیوں اور کیسے ہوا، کاز اینڈ افیکٹ. تو اس نے وہ بہت اچھا اس کو بتایا تھا، 600 کے قریب 500 کے قریب اس کے صفحات تھے، اور پوری آلموسٹ ہائی لائٹ ہے. کیونکہ جب آپ کے اوپر انکشاف ہونا شروع ہوں، فرسٹ ٹائم آپ اس طرح کی چیز پڑھ رہے ہوں، تو آلموسٹ آپ کو لگتا ہے ہر چیز ہی ہے انڈر لائن کرنے والی ہے. تو میں پھر اس کو کرتا بھی گیا. تو اس نے ان لرن کرنے میں مجھے کافی ہیلپ کی، بہت ہیلپ کی اس نے مجھے کہ ہاں کس چیز کو، اور وہ اتنا ذہین انسان تھا کہ وہ اس کی کتاب پڑھتے ہوئے لگتا تھا کہ اس نے شاید یہ میرے لیے ہی لکھی ہے، کیونکہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آئے گا وہ اس کا جواب اس میں ہوگا. جیسے جو ہے جراڈ ڈائمنڈ کی بک ہے گنز جرمز اینڈ اسٹیل، اس کو بھی آپ پڑھیں نا تو وہ دنیا میں جو فرق ہے لوگوں میں، قوموں میں، کوئی جو ہے طاقتور کیوں ہے، کوئی قوم ہار کیوں جاتی ہے، کوئی شکست کیوں کھاتی ہے، کوئی فاتح کیوں رہتی ہے، نارتھ اس طرح کا کیوں ہے، ساؤتھ اس طرح کا کیوں، وہ سب ایک ایک چیز بتاتا ہے. تو اس کی کتاب کے بھی ایک ایک صفحے پہ آپ کو لگتا ہو ابھی میں یہی اس سے پوچھنے والا تھا. تو ان لوگوں نے بہت ہیلپ کی. پھر ایک رسل کی ایک بک ہے، ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، اگر آپ ساتھ ساتھ لگا دیں گے اس ویڈیو میں تو لوگوں کا بہت فائدہ ہوگا. اس کے کچھ ایسے ہیں اسکیپٹیکل ایسیز، اس میں نا بہت کچھ اس نے میری بہت ہیلپ کی کہ کیسے چیزوں کو صحیح طریقے سے دیکھنا ہے. پھر اس کے ایک پاور پر ایک اس کے ایسیز ہیں. اس کی ایکچولی کتاب جو ہے وہ تو جو ہے اسٹوری آف ویسٹرن فلاسفی وہی ہے، لیکن اور بھی ہے، لیکن یہ بیسکلی اس کے ایسیز ہیں جو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ ان لرن کرنے میں ہیلپ کریں گے. اچھا، تو پھر کتابوں کا سلسلہ آیا، اور پھر یوٹیوب جیسے بگ سوچ جیسا، ہاں بگ پھر سوچو. بگ سوچو کے بعد دیکھو سنو جانو، یہ ٹرانزیشن کب ہوئی؟ وہ اس طرح ہوا کہ میں ایکسپریس میں کام کرتا تھا، اور میں تو ایک لون سولجر کے طور، لون ولف کے طور پر ہی کام کرتا تھا، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ اکیلے ہی کام کرنا چاہیے، کیونکہ بیگیج نہیں اٹھانا پڑتا اور آپ کو جب مرضی آپ کام بند کر کے جا سکتے ہیں. لیکن ایکسپریس میں ان دنوں عمران شفقت صاحب بھی آئے، وہ ایگزیکٹو پروڈیوسر بن گیا. تو وہ ان کو بڑا شوق تھا کہ جب میں کہیں بھی جاؤں نا میرے ساتھ 5-7 دوست ہونے چاہیے، وہ اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے مجھے ایک دن دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یہ یوٹیوب کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اور یہی اب فیوچر ہے، اسی کو میں نے کرنا ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر ثانوی سکھاؤ. میں کہا لیکن یہ ایک بندے کی چیز ہے، یہ آپ کیا کریں گے سیکھ کے؟ آپ کا تو مزاج ہی نہیں ہے، آپ تو بیٹھ کے کام کرنے والے نہیں ہیں. نہیں میں کر لوں گا. وہ پھر مجھے اپنے دوست ارسلان بھائی صاحب کے پاس لے گئے. وہاں پھر ہم نے کمپنی بنائی 999 کمیونیکیشن کے نام سے. پھر ہم نے 1-2-3 کافی چینلز لانچ کیے، اپنا آفس بنایا، پھر اس کو آرگنائز ہو کے کام کیا. لیکن کچھ دیر بعد میں پھر اکیلا ہو گیا، یعنی اسی پورے دفتر میں ایک کمرہ، لو لائٹ کمرہ، صرف فوکس اپنے لیپ ٹاپ پہ کتابوں میں، وہ ہو گیا. تو لیکن اس میں انہوں نے بہت ہیلپ کی میری. اور پھر آپ کو کب لگا کہ دیکھو سنو جانو جو ایک آپ کا برین چائلڈ تھا، بگ سوچو سے جو ٹرانسفارمیشن ہوئی، کہ آپ کو کب لگا کہ یار یہ ایک جائنٹ بن گیا ہے؟ وہ اس طرح ہوا کہ ایک دفعہ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ لوگ اس کو اتنا پسند کریں گے. مجھے بس ایک تھا اندازہ کہ اگر پاکستان کی یا اردو سمجھنے والوں کی 1% پاپولیشن بھی ہسٹری جاننے میں انٹرسٹیڈ ہے نا، 1% بھی، تو اردو سمجھنے والے، اردو ہندی سمجھنے والے 1 ارب سے زیادہ، 1 بلین سے اوپر لوگ ہیں. تو اس کا 1% 1 کروڑ بنتا ہے. ایک ارب کا بھی اگر آپ لیں تو 1 کروڑ لوگ تو دنیا میں ایسے ہوں گے نا. تو بس یہ 1 کروڑ بھی اگر مجھے دیکھنے لگ جائیں تو انف ہے. تو اس 1% کا بھی ہاف بھی دیکھنے لگ جائے تو انف ہے، اس سے بھی ہاف. تو میں ایک وقت آئے گا کہ اتنے لوگ جو ہسٹری دیکھنا چاہتے ہیں. اچھا مجھے ذہن میں ایک بات تھی کہ ہسٹری کے اوپر اردو میں اس طرح کا کام کوئی نہیں کرے گا، اور کیونکہ لوگ نا فوری رزلٹ چاہتے ہیں. میں فوری رزلٹ نہیں چاہ رہا تھا، میں لانگ ٹرم میں چھوٹی اینٹ کا قلعہ بنا رہا تھا. تو مجھے وہ سارا جو دور تھا نا، وہ میں نے پھر اس کو اس طرح گزارا جیسے اس کو گزارنا چاہیے تھا. وہ جو فیض کہتے ہیں اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے وہ گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. تو اس حد تک تو نہیں ہوا، لیکن وہ تنہائیوں کے اور یہ ساری چیزیں، اور پھر بیچ میں ڈپریشن کے، اور کیونکہ جاب سے نکال دیا گیا بول نیوز سے. اس وقت بول کے جو تھا، بول کے حالات اس قسم کے تھے کہ وہ پہلے لوگ ہائر کرتے تھے بڑی بڑی سیلریز میں، اور اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کو نکال دیتے تھے. تو میں بھی اس وقت نکال دیا گیا. تو میرے پاس کوئی جاب بھی نہیں تھی،
یوٹیوب بھی نہیں ابھی صحیح طرح سے یہ کون سا چل سال رہا تھا؟ یہ سال تھا 2018. اچھا، ویری ریسنٹ. ہاں 2018 کی بات ہے، 6 سال پہلے. تو وہ اس وقت کی نا میں نے جو ہے پکچرز رکھی ہوئی ہیں 2016 اور 18 کے بیچ کی بات ہے، جب میرا فیس جو ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے پورا جو ہے نا وہ موٹے موٹے دانوں سے بھر گیا تھا اور کمر پہ دانے نکل آئے تھے. مجھے فرسٹ ٹائم پتہ لگا کہ ڈپریشن اتنا خوفناک افیکٹ کرتا ہے کسی انسان پہ. 6 ماہ تک ساتھ میں اس وقت ہسٹری آف پاکستان کی تقریباً مڈل ایپیسوڈس پہ تھا، اور مجھے ایک دن کا بڑا حصہ لائبریری میں گزارنا پڑتا تھا، پنجاب پبلک لائبریری. اور وہاں اس طرح کا تھا حساب کہ پنکھا چھوٹا سا لگا ہوا تھا، اور وہ نا اسکین نہیں آپ کو کرنے دیتے تھے. حالانکہ بھائی وہ پڑھنے والی چیز ہے، ہسٹری کی چیز ہے. لوگ آئے ہیں لائبریری میں، جاتا کون ہے؟ اگر کوئی گیا ہے تو اس کو اخبار کی پکچرز لے لینے دو، پکچر سے تو کچھ نہیں جائے گا وہاں، اور کون سا کوئی آ رہا ہے بندہ. لیکن وہ ایک لمبا سا پروسیس تھا کہ پہلے آپ اجازت لیں گے، پھر آپ وہاں پیسے جمع کرانے کے لیے ایک اور دفتر میں جائیں گے، پھر آپ اخبار پکڑیں گے، پوری وہ جو اتنی موٹی فائل پکڑیں گے، پھر اس کو ایک اور دفتر میں لے کے جائیں گے، وہاں اسکین ہوگی، وہاں پھر آپ ایک رسید دیں گے، پھر وہ اپنی ہارڈ ڈسک پہ ساری کاپی کریں گے، پھر آپ ایک USB لے کے. اب اتنا یہ جو کام تھا نا، یہ بھی میں روزانہ ساتھ ساتھ کر رہا تھا، اور گرمی میں. ٹھیک ہے، ابھی تو میرے پاس تھوڑی بہتر گاڑی ہے، تو اس وقت جو گاڑی تھی اس پہ AC بھی نہیں تھا. تو وہ ڈپریشن کا ایک خوفناک دور ہے، جس کی میں نے نا تصویریں اپنی سنبھال کر کے میں اس وقت تصویریں لے لیتا تھا. یار اگر کل کو یہ چینل چل گیا تو میں جو ہے نا یہ کسی کو دکھا سکوں گا کہ یار یہ میں نے اس وقت جب مجھے میرے اندر سے روز آواز آتی تھی یار کہیں جاب کر لو یار. حالانکہ میرے دوست، بہت اچھے دوست جو ڈائریکٹر نیوز تھے، فہد حسین صاحب سمیت سب کہتے تھے، حبیب اکرم صاحب سمیت سب کہتے تھے ہم آپ کو جاب لگوا دیتے ہیں. لیکن میں نے کہا یہ میری نہیں، میں نے جاب کرنی ہے. ارسلان وڑائچ صاحب نے میرا بڑا ساتھ دیا اس دور میں، عمران شفقت صاحب نے بہت ساتھ دیا اس دور میں. لیکن پھر وہ جو میرا تھا نا ایک یقین کہ یار 1% لوگ بھی اگر آ گئے نا تو بس وہ پھر نا کچھ دیر بعد 1% کے قریب لوگ آنا شروع ہو گئے. لوگوں کو وہ ادا پسند آ گئی، لوگوں کو وہ ویڈیو پسند آ گئی. سب سے پہلے مجھے آج بھی یاد ہے جو فقرہ لوگوں نے کہنا شروع کیا نا، وہ یہ تھا کہ میں نے ایک ویڈیو میں پاکستانی ہسٹری میں ایک فقرہ بولا تھا کہ طاقت کی جنگ میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا. وہ فقرہ کہیں لوگوں کو بہت پسند آ گیا، وہ لوگوں نے وہ کلپ بہت شیئر کیا. تو وہ اس نے پھر باقی میرے ساری ویڈیوز پھر لوگوں نے بیک دیکھیں، پھر وہ ایک دم فلڈ آیا ویوز کا. تو وہاں مجھے اندازہ ہوا کہ ہاں یار یہ اب لوگوں کو پسند آنا شروع ہو گیا ہے. حالانکہ بور ٹاپک ہے ہسٹری کا. پھر آپ اگر غور کریں تو ویڈیوز بھی میری 12 منٹ سے 20 22 30 40 منٹ تک جانا شروع ہو گئی، کیونکہ اب چینل چل رہا تھا، اب ریسورسز بھی آ رہے تھے، تو اب میں افورڈ کر سکتا تھا کہ ایک ویڈیو 10 دن بعد بھی لوڈ کر دوں تو خیر ہے. اچھا، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ جو عوامی رجحان ہے وہ زیادہ تر مذاق مستی اور لائٹ ہارٹیڈ یا نو برینر کانٹینٹ کا ہے. میں نے آف کورس اسٹارٹ میں نے فنی ویڈیو سے ہی کیا، کیونکہ دل میں جگہ بنانے کا آسان طریقہ ہنسی مذاق ہی ہے. اور پھر جیسے ایسا مجھے لگا کہ آڈینس جمع ہو گئی، یہ رش میں نے اکٹھا کر لیا ہے، تو اب تھوڑا سا سیریس ٹاپکس کی طرف جائیں، تھوڑا انٹرویوز بھی کریں، یہ بھی کریں، کوئی پتہ کی بات کریں لوگوں کے. مگر اس میں ایک خاطر خواہ فرق ہمیں نظر آتا ہے، مجھے بھی ایز اے کریٹر نظر آتا ہے کہ یار فلانی ایکوا مین کا میں نے گاڑی میں بیٹھ کے ریویو دیا، اس کے 6 ملین ویوز ہیں. ادھر میں دوسری باتیں کرتا ہوں، وہ جو ہے نا لاکھ بھی نہیں ہو پاتے. تو ایسے ماحول میں خاص طور پہ پاکستان میں، جہاں پہ لوگوں کے اگر آپ عام زندگی میں بھی لوگوں سے ملیں، لوگوں کے پاس باتیں کرنے کو ہی کچھ نہیں ہوتی سوائے یہ گاڑی لی ہے تو یہ فون لیا ہے وغیرہ وغیرہ، سپرفیشل باتیں کرتے ہیں. تو ایسے ماحول نے آپ کو ڈپریس نہیں کیا کہ یار میں کدھر متھا مار رہا ہوں اس عوام کے لیے؟ اچھا، یہ جو سوال ہے نا یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ بڑا ہی انٹیلیجنٹ سوال ہے. تھینک یو سر. کیونکہ یہ بہت بڑی فائٹ ہے جو آپ کو اپنے ساتھ لڑنی پڑتی ہے. ایک بات میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑا ڈائلاگ آپ کا اپنے آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں. میرے خیال میں انسان وہی کچھ کر سکتا ہے اور اسے وہی کرنا چاہیے جو وہ کرنا چاہتا ہے اور جو وہ کر کے خوش رہ سکتا ہے. میں روزانہ اپنی گھڑی دکھا کے، اپنی گاڑی دکھا کے، اپنا جوتا دکھا کے، اپنی شاپنگ دکھا کے 2 دن میں اور کچھ نہیں دکھا پاؤں گا، کیونکہ مجھے میں ان چیزوں سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتا. میں اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہوں انٹلیکٹ کے ساتھ کہ یار مجھے اس بات کی سمجھ آنی چاہیے، اس بات کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے، دنیا میں فلاں واقعہ کیوں ہوا یہ پتہ ہونا چاہیے، جو واقعات کی اس وقت ٹریجیکٹری چل رہی ہے یہ ہمیں کہاں لے کے جائے گی، مجھے اس کا پتہ ہونا چاہیے. میری جو بات ہے نا
اس میں کوئی بات ہونی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ میری شرٹس بھی محدود ہیں جن میں ویڈیو کرتا ہوں. حالانکہ مجھے کتنے ہی لوگ کہتے ہیں شرٹس چینج کرو, گھڑی چینج کرو, لیکن مجھے اس میں کوئی ایسی فیل نہیں ہوتی. میں اپنے اوپر جبر بھی نہیں کرتا کہ میں جان بوجھ کے یہ پہنوں, نہیں. مجھے لگتا ہے بس ٹھیک ہے, اس میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس میں دم ہونا چاہیے. کیونکہ جتنی توجہ لوگوں کی میری بات پہ ہوگی, میں یہی چاہتا ہوں کہ میری بات پہ توجہ ہو, کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ اس پہ بات کریں. باقی چیزوں کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے, لیکن اس میں ایک پلس پوائنٹ ہے. اب میں اس بات کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں کہ نہیں. کبھی کبھی ہوتے ہیں, لیکن جب میں اس کا ایک فائدہ اپنے اندر دیکھتا ہوں, میں چاہتا کیا تھا, میں یہ چاہتا تھا کہ لوگ مجھ سے بات کریں یا میری بات سنیں, یا مجھ سے گفتگو کریں یا میں ان سے گفتگو کروں. یہ میں چاہتا تھا, اور اس میں رسپیکٹیبل ایک وے ہو. تو آئی ہیو اچیوڈ اٹ, مجھے یہ ملا ہے. جو لوگ چاہتے تھے کہ لوگوں کو روز پتہ لگے کہ میں کتنا امیر ہو گیا ہوں, آج میں نے کتنے بکرے اس عید پر ذبح کیے ہیں, اور کس طرح کے تھے, اور کتنے کے آئے ہیں, اور میں اس سال چوتھی دفعہ پھر عمرے پہ جا رہا ہوں, جن کو لگتا تھا کہ ان کی یہ باتیں لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے, وہ اس میں کامیاب ہیں. جو میں چاہتا تھا میں اس میں کامیاب ہوں. تو دس از اے ہیوج سیٹسفیکشن. یہ جو بات آپ نے کی ہے اس پہ میری سعید ابراہیم صاحب سے بڑی گفتگو ہوئی کہ سر یہ کیا بات ہے, یہ ایک انسان ایک طرح کا کام کرتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے, لیکن وہ پیچھے رہ جاتا ہے. ایک شخص غلط کام کرتا ہے, سوسائٹی کو بھی سپوائل کر رہا ہے, سوسائٹی کے ایموشنز بھی خراب کر رہا ہے, سوسائٹی کے ٹرینڈز بھی خراب کر رہا ہے, ان کی پرائورٹیز خراب کر رہا ہے. وہ اگر زیادہ کر رہا ہے تو وہ پھر کیا ہے. تو ہماری یہ ڈسکشن جو ہے بہت چلی برسوں. اس کے بعد یہ جو میں آپ کو بات کر رہا ہوں نا, ہم اس نتیجے پر تھے کہ انسان وہی کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے, اسے وہی کرنا چاہیے جو وہ اچھا کر سکتا ہے, کیونکہ اور وہ کوئی اچھا کر سکے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو آج مجھے جتنے پیسوں کی ضرورت ہے اس کے قریب مجھے مل جاتے ہیں. عزت چاہیے تھی وہ مل گئی. اس میں جو ایک پلس پوائنٹ میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, میں ایک فرض کریں میں آج دنیا کی مہنگی ترین گاڑی خرید لیتا ہوں. میں آج ویلوگ بناتا ہوں کہ میں نے ایک ایسی گاڑی خریدی ہے جو پاکستان میں تو کیا دنیا میں 3-4 لوگوں کے پاس ہے. تو آپ سارے پاکستان اس ویڈیو کو دیکھتا ہے, دنیا دیکھتی ہے. 4 دن بعد تو وہ ویڈیو اور وہ بات کسی کے کام کی ہے نا. اب مجھے کوئی اور اس سے الگ چیز کرنی ہے تو لوگ میرے پاس آئیں گے. اگر میں نہیں کر سکوں گا تو پھر میں اوٹ پٹانگ کروں گا, پھر میں اس گاڑی کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ کرواؤں گا, یا میں اپنے ساتھ کوئی ایسی بات کروں گا. اچھا, یہ ایک نا کنٹینیوس ایفرٹ ہوگی جو مجھے کرنی پڑے گی. مجھے کنٹینیوس لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ میں نے کچھ نیا ایسا زبردست کیا ہے جو ایک دم آپ کے آئی پروز کو آپ کے ماتھے سے بھی پیچھے لے جائے گا. اچھا, میں اب اس ریٹ ریس میں نہیں ہوں. میں بڑے پرسکون ہو کے ایک ٹاپک کو سوچ کے خاموشی سے اس پہ ہفتوں کام کر کے آرام سے ایک ویڈیو لے کے آؤں گا. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے, اور میں اپنی ایک بہت پرانی گاڑی یعنی بہت پرانی ویڈیو سے بھی آپ کو اتنا ہی انٹرٹین کر سکتا ہوں جتنا کہ اپنی نئی ویڈیو سے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک ایسا پلس پوائنٹ ہے جو کہ شو آف کے پاس کبھی بھی نہیں آ سکتا, کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتا ہے روز کے انتھوزیزم سے. اس نے روز کچھ آپ کو بتانا ہے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ایک اچھی بات ہے, اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جن میں ہم بھی شاید شامل ہیں, ان کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہے کہ ان کو روز اس چکر میں نہیں پڑنا پڑتا کہ آج میں نے لوگوں کو ایکسائٹ کیسے کرنا. اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, جب دل کیا بنا لی ویڈیو, نہیں کیا تو نہیں بنائی, ولی ولی. اچھا, اس میں یہی والی بات پہ میں دوبارہ آؤں گا. جیسے آپ نے ڈپریشن کی بات کی, اور وہ اسٹیج پہ تھا کہ مطلب آپ کو جسمانی مطلب آپ کو ڈپریشن نے وہ افیکٹ کیے. مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ لگا کہ ڈپریشن آپ کو کتنا برا افیکٹ کرتا ہے. آپ نے اس کے لیے تھیراپی لی یا تھیراپی آپ کو فائنینشیل صورتحال آپ کو بتا رہا ہوں, تھیراپی کہاں لی جا سکتی. ہاں, دوستوں نے میں نے آپ کو بتایا بہت سپورٹ کیا. اور پھر یہ کہ میں پوری صورتحال تو بتاتا بھی نہیں تھا کسی کو, کیونکہ لوگ اکثر پھر اس کو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, اور وہ پھر یوں کئی اس کو بہت بڑھا دیتے ہیں اور کئی بالکل اس کو ڈرامہ لے لیتے ہیں. تو بہت ہی قریبی لوگ جن کا میں نے بتایا ان سے میں نے 1-2 دفعہ ذکر کیا, حوصلہ دیا, ہمت. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے, میں نے پھر دوبارہ کہوں گا کہ سب سے اہم کنورسیشن آپ کی اپنے آپ سے ہوتی ہے. میں اپنے آپ سے روز پوچھتا تھا کہ یار فیصل, تجھے اپنے آئیڈیا پہ یقین ہے؟ کیا یہ اردو سمجھنے والے پاکستان کے لوگ, وہ لوگ جو ہندی سمجھتے ہیں اور اردو بھی سمجھتے ہیں, کیا اتنے ہی بانج ہیں کہ یہ ہسٹری اور فلاسفی کے اوپر یہ کوئی ویڈیو دیکھنا ہی نہیں چاہیں گے, ایک اچھی ویڈیو؟ تو میرے اندر سے جواب آتا تھا, نہیں یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں میں لوگ نوسٹیلجک بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہسٹری پسند کرتے ہیں. کئی لوگ وقت کے پھیر کے کاز اینڈ افیکٹ جاننا چاہتے ہیں, تو وہ بھی ہیں. اور اگر انگلش میں اور باقی زبانوں میں لوگ ہسٹری دیکھ رہے ہیں تو میری ویڈیوز کیوں نہیں دیکھیں گے. تو یہ کانفیڈنس تھا جو مجھے آتا تھا, تو پھر میں پھر چلنا شروع کر دیتا تھا.
تو بس پھر وہ جہاں کو خوش آ گئی دیوانگی میں. اچھا، جس طرح کی اسٹیج سے آپ گزرے، میری بھی ایک جرنی اسی طرح کی اوپر نیچے رہی ہے، پلس مائنس. آئی ایم شیور بہت سارے لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں وہ اس وقت شاید 2017 کے فیصل بڑائچ میں ہوں یا 2012 کے جنید اکرم والے اسٹیج میں ہوں. میں بھی کریڈٹ جو ہے بہت زیادہ اپنے دوستوں کو، قریبی دوست بہت کم ہی ہیں، کمپنی. یہ کتنا ضروری ہے اچھے ساتھی ہونا؟ بہت زیادہ ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے اپنی وائف کو کہا ایک دفعہ، 2014 کی بات ہے، 2013 یا 14 کی. میں نے کہا دیکھو ایک طریقہ یہ ہے کہ میں 9 to 5 جو جاب کر رہا ہوں میں کرتا رہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تم مجھے وہی جو عام طور پہ وائفس کی عادت ہوتی ہے بیویوں کی کہ آپ کب آئیں گے گھر. میں نے اس کو کہا کہ یار دیکھو 5 سال مجھ سے تم نے یہ نہیں پوچھنا. تو میں ان دنوں یہ تھا میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ میں ڈاکومنٹریز بناتا تھا، تو لیکن میرے ساتھ جو 2-3 دوستوں کی ٹیم تھی وہ میرے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کرتے تھے جس طرح کی میں ویلیو ایڈیشن ویڈیوز میں کرنا چاہتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اس کا کیا فائدہ، ہمیں تو کلائنٹ اس طرح پیسے نہیں دے گا، یا پھر یہ ہم اس وقت تو یوٹیوب پر پابندی لگ چکی تھی، ڈیلی موشن تھا، تو وہ کہتے تھے یار اس پہ تو پیسے تو ملنے کوئی نہیں. تو ہنستے بھی تھے، ظاہر ہے میرا لہجہ بھی کافی جو ہے پنجابی تھا، جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن وہ اس پہ بہت ہنستے تھے. تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بھی نہ ہو میرے ساتھ. وہی لون وولف والی میری بہت شروع کی آئیڈیالوجی. میں نے PDF ڈاؤن لوڈ کی، پریمیئر کی، آفٹر افیکٹ کی، تمام اس طرح کے سافٹ ویئر جو ان کو آتے تھے اور مجھے نہیں آتے تھے. تو میں نے ان کو سیکھنا شروع کیا بک سے، اور میں نے ان کو سیکھتا کہ میں نے اپنی وائف کو کہا کہ 5 سال تم نے مجھے یہ نہیں پوچھنا کہ میں کب آؤں گا، کب جاؤں گا، کہاں ہوں. تو پھر آئی پرومس کہ میں یہ جو ہمارا ایک ہے نا ریٹ ریس 9، اس سے میں نکل جاؤں گا. آئی ایم ناٹ شیور یہ 100% کامیاب ہوگا کہ نہیں، زندگی کتنی ہے، نو بڈی نوز، لیکن میں اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا. تو اس نے میرا ساتھ دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں اگر وہ آپ کے لیے ایک سیپا بنے رہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایک جنگ آپ نے باہر لڑنی ہے، میرے گھر میں بھی جا کے ہاں، بلکہ جب میں نے جاب چھوڑی تو میں نے گھر نہیں بتایا. اس کے باوجود مجھے پتا تھا کہ یہ مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ ایک دفعہ پہلے جب میں نے جاب چھوڑی تھی تو میری امی نے، میرے سب لوگ میرے گھر میں انہوں نے مجھے زبردستی جاب کروائی، میرے SMS جو ہے واپس کروائے کہ نہیں تم جا کے صبح معذرت کرو کہ تم نے کرنی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ہم ان کو نہیں پتا تھا کہ میں کچھ دیر بعد اچھے اس صورتحال سے نکلنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، کیونکہ تب تک میں سافٹ ویئر سیکھ. لیکن اس کے بعد سال ایک بعد میں نے پھر دوبارہ چھوڑ دی، پھر نہیں میں نے بتایا ان کو. پھر میں نے ان کو بتایا کچھ 6-7 ماہ بعد، بالکل جب ان کو شک ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے، یہ اس طرح ٹائمنگ فالو نہیں کر رہا آفس کی. لیکن میں یہ دوستوں کو جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہوں گا کہ وہ یہ اس طرح کی بات سننے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ یہ 2.5 ملین ایک چینل کے، 6-7 لاکھ ایک چینل سبسکرائبر ایک دم سے پھر آئیں. اس کے لیے پھر بہت ایک لاجیکل، ریزنیبل اور مشکل سفر ہے جس سے پھر میں گزرا ہوں، جس میں کئی دفعہ ریگریٹ سے کو بھی فیس کرنا پڑا ہے. تو اگر آپ نے بھی جاب چھوڑنی ہے اور کوئی بزنس کرنا ہے، کام کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کا فارمولا اور ہے تو صحیح، جو میں نے بھی یہی کیا ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ 24 گھنٹوں میں سے 27 گھنٹے 1-2 سال کام کر کے اپنے آپ کو ٹرین کریں. ٹھیک ہے، نیند جو کہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اس کے بغیر آپ کے جسم نے اپنے آپ کو جو ری بلڈ کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتا، اس کو بھی کچھ دیر کے لیے سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. پھر آپ یہ ضرور ڈیسیجن لیں، لیکن وہ ایک جذباتی ڈیسیجن نہیں ہونا چاہیے. دونوں دفعہ میرا جو ڈیسیجن تھا جذباتی نہیں تھا، لیکن میری فیملی سمجھتی تھی کہ جذباتی ہے، کیونکہ وہ پیار کرتے تھے. تو ان کو تو نہیں تھا پتا کہ ناؤ آئی ایم ویل پریپیئرڈ. وہ بس یہ ایشو ہے. یہ میں نے اس لیے اس کو کلیئر کرنا ضروری سمجھا کہ کئی لوگ جذبات میں نا فوراً فیصلہ لے لیتے ہیں. ہاں کہ بھائی ہمارے بھی سبسکرائبر آ جائیں گے ایک دم سے ہو جائیں گے، شاید یہ صرف جاب چھوڑنے سے ہے. نہیں، میں آپ کو بتایا اس سے پہلے میں تیاری کر رہا تھا. مطلب اس پورے پروسیس میں مطلب یہ اچھا خاصا لمبا پروسیس ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کو اکثر انٹرویوز میں پوچھا کرتے تھے 3 سال پہلے تک کہ اوور نائٹ سکسیس کے بارے میں، مطلب آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں 2012 سے کر رہا ہوں، آپ کو 21 میں نظر آیا ہوں وہ الگ بات ہے، بٹ میں اس وقت سے لگا ہوں، ایک پورا پروسیس ہے. وہ دکھایا نا وہ جو کمرہ ہے جس کے پیچھے وال سمپل سی ہے، لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے، ایک وہ خاکی سا ہے میز اور کچھ بھی نہیں، آپ ایک لیپ ٹاپ ایک میز آپ بات کر رہے ہیں. میں نے دیکھی ہے ویڈیو. اس سے پہلے تو میرے پاس فون ہوتا تھا، فون سے ہی لگا رہتا تھا. نہیں وہ لیپ ٹاپ سامنے پڑا، میرے خیال ہے اس وقت بھی فون ہی آپ کے پاس. آپ میرے خیال دبئی میں تھے. ہاں جی. تو وہ میں چھوٹے سے کمرے میں تھا، اس میں کھڑکی بھی نہیں تھی، ڈے لائٹ نہیں تھی، اور ایک میں نے آئیکیا سے لیمپ خریدا تھا. تو بلکہ میں آپ کو بتاؤں پہلی ویڈیو ابھی بھی کوئی جائے نا بگ سوچو پہ تو وہاں ہے فرسٹ ویڈیو جو ہے نا، وہ اب تو ڈیٹ آپ چیک کر سکتے ہیں نا، اولڈا اسٹوڈیو آپ دیکھیں. اور یہ بات میں فرسٹ ٹائم کسی کو بتا رہا ہوں کہ وہ ویڈیو بنی کیسے ہے. وہ اس طرح بنی ہے کہ وہ بہت چھوٹا کمرہ تھا، بہت چھوٹا، یعنی اگر میں دونوں ہاتھ یوں کر دوں نا تو وہ دونوں ہاتھ اس کی 2 دیواروں کو ٹچ کریں گے. تو
اس میں واش روم بھی تھا جو کہ ساتھ ادھر جو تھی پارٹیشن اس کے ساتھ والا دوست میرا اشفاق وہ بھی یوز کرتا تھا, میں بھی. وہ واش روم میرے والے حصے میں تھا. تو واش روم اور جگہ بھی لمبی نہیں تھی. واش روم میں نے کیمرہ رکھا ایک سٹینڈ کے اوپر, اور جہاں میں نے کھڑا ہونا تھا وہاں پہلے میز کے اوپر کتابوں کا ڈھیر لگایا اور سب سے اوپر والی بک کو فوکس کیا. پھر وہاں آ کے کھڑا ہو گیا, کتابیں میں نے سائڈ پہ کی, اسکرپٹ جو تھا سارا لکھا ہوا میرے پاس تھا. تو میں چونکہ لکھا ہی میں نے تھا تو آلموسٹ یاد تو مجھے تھا, تو میں 4 لائنیں دیکھتا تھا, پھر یوں کر کے بولتا تھا, پھر دیکھتا تھا, پھر بولتا تھا. اس کے بعد اس کو میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں اس کو کاپی کیا, اور اس وقت تک آفٹر افیکٹ اور پریمیئر اور اس طرح کے جتنے بھی ہیں, اور فوٹو شاپس جتنے بھی ضروری سافٹ ویئر تھے نا, جتنے بھی ضروری تھے اور جتنے نہیں بھی ضروری تھے وہ بھی سیکھ چکا تھا میں, کیونکہ میں نے کافی ٹائم لگایا تھا اس میں. وہ ساری کی ساری میں نے خود ایڈٹ کی A to Z. تو وہ اس طرح بنی ہوئی ویڈیو ہے. اس دوران اشفاق صاحب کو پیشاب آیا تھا پھر؟ اشفاق صاحب جو تھے وہ میرے ساتھ بڑا ہی تعاون کرتے تھے, کیونکہ وہ بھی رات کو جاگنے والے تھے. تو میں پھر یہ کرتا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے جو ہے نا اپنی ریکارڈنگ کر لیتا تھا. اور بلکہ میں نے ایک دفعہ انسٹا پہ اس کی کچھ ویڈیوز بھی شیئر کی تھی, جب میں وہ اپنی پورا کمرہ سیٹ کر رہا تھا. ویڈیو تو نہیں, پکچرز ہی تھی, اور اشفاق نے ہی بنائی تھی وہ. تو وہ میں نے شیئر بھی کی تھی. ان کی ڈیٹ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹ ڈیٹ وہ کیا تھی. وہ میں نے بہت بعد میں خیر شیئر کی تھی. تو وہ اس طرح سے ریکارڈ کی تھی. دوسری بھی ایسے ہی کی, تیسری بھی ایسے کی, مطلب پہلی کئی ویڈیو کی. پھر اس کے بعد جو ہے بلال اور حسنین کے آنے سے چیزیں کافی بہتر ہو گئی. اچھا, شروع میں آپ نے ذکر کیا تھا ہیٹ اکانومی کا, اس کے بارے میں ذرا بتائیں. اچھا, اب یہ یعنی ٹاپک نا پوری طرح ہم چینج کر سکتے ہیں یہاں, ہیٹ اکانومی, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جو میں نے اپنا بیک گراؤنڈ بتایا نا اس میں, جو کہ میں نے دیکھی تھی, اور اس کے بعد جب اس کو پڑھا میں نے پھر اور چیزوں کو دنیا میں, تو میں نے پھر یہاں آبزرو کیا کہ بیسیکلی کوئی قوم کسی کوگمائر میں, کسی دلدل میں کیوں پھنس جاتی, کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ ایک قوم آپ کے ہمسائے میں یا آپ سے کچھ کلومیٹر دور تو اوپر جانا شروع ہو جاتی ہے, اور کئی ملک بہت اوپر چلے جاتے ہیں, کئی بالکل ایک بھنور میں پھنسے رہتے ہیں, نکلتے ہی نہیں. اچھا, بہت عرصے تک یہ بات سنتے رہے ہم کہ جب لوگ چینج ہوں گے نا تو ملک بھی چینج ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا کہ لوگ کیسے ہیں, لوگ ہی کرپٹ ہیں تو ظاہر ہے حکمران بھی کرپٹ ہوں گے. اچھا, یہ اتنا مس لیڈنگ بات ہے, اتنی مس لیڈنگ بات ہے. اس بات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پاور رکھتے ہیں, جو لوگ چیزوں کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, آپ ان کو معاف کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے یہ بات کہ 10 لوگوں کو چینج کرنا آسان ہے, 10 کروڑ کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. تو لہٰذا آپ یہ کریں, اور وہ 10 جو بینیفیشری ہوں, جو فائدہ لے رہے ہیں, آپ کہیں یار یہ اصل میں 10 اس لیے خراب ہے کیونکہ نیچے 10 کروڑ خراب ہے. اس طرح نہیں ہوتا. یہ وہ جملے ہیں جو طاقتور لوگوں نے عام لوگوں کو مسلسل بے وقوف رکھنے کے لیے بنائے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. آپ دنیا میں جتنے بھی انقلاب دیکھ لیں جو ناکام ہوئے, اور وہ تبدیلیاں دیکھ لیں دنیا میں جو آئیں, جو کامیاب ہوئیں, تمام کی تمام ایلیٹس کی طرف سے لیڈ کی گئی تھیں, یا کسی ایلیٹ کے پارٹ نے بغاوت کی تھی, یا کسی ایلیٹ کے پارٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم نے یہ کرنا ہے. انڈیا ڈیموکریٹک وے پہ کیوں ہے؟ کیونکہ نہرو نے یہ طے کیا تھا, پٹیل نے یہ طے کیا تھا, گاندھی نے یہ طے کیا تھا. یہ وہ فور فادرز ہیں جنہوں نے طے کیا اور پھر کئی سال تک اس کو لے کے چلے, اور وہ اس بات پر ہے. پاکستان کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلے دن ہی جناح نے اور ان کے ساتھیوں نے طے کیا تھا کہ ہم بیوروکریٹک سیٹ لیں گے گورنر جنرل کی, ہم پاور کہیں اور رکھیں گے اور ذمہ دار کوئی اور ہوگا. ذمہ دار ہے وزیر اعظم, پاور ہے ایک بیوروکریٹک ہیڈ کے پاس. تو یہ ڈیکوٹمی آپ کے فور فادرز نے پیدا کی, ایلیٹس نے. اس کے بعد آپ کے جو مارشل لاز لگے وہ ایلیٹ نے لگائے, وہ عام آدمیوں نے نہیں لگائے. اب آپ مٹھائیاں بانٹتے ہوئے لوگوں کی تصویریں بے شک شیئر کریں, لیکن جو کسی ہیپننگ کی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن اور اس کے کاز اینڈ افیکٹ ایلیٹ کو پتہ ہوتے ہیں, وہ آپ کو اور مجھے اور عام لوگوں کو تو بہت بعد میں پتہ چلتے ہیں. اس لیے یہ مس لیڈنگ ہے بات, یہ ہپوکریٹک ہے, اور یہ ایک طرح سے میں کہوں گا کرول ہے, ظالمانہ بات ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کہ یار لوگ ہی کرپٹ ہیں تو ظاہر ہے پھر اوپر بھی یہ ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اب یہ جو ایلیٹ ہوتی ہے نا, یہ اس کی ایک اکانومی ہوتی ہے ہر جگہ, کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. تو جو ایلیٹ ہوتی ہے جاہل, کرپٹ اور الٹریٹ ڈونٹ مین کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے. الٹریٹ میں اس کو بولتا ہوں جس کو کہ یہ شعور نہیں ہوتا کہ میں نے ساری سوسائٹی کو اپنے ساتھ ملا کے آگے کیسے لے کے جانا ہے, جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ معاشرے آگے کیسے بڑھتے ہیں, جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ انسان کی ڈگنیٹی کتنی اہم ہے, جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ تمام انسان برابر ہیں. میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں. وہ ایلیٹ جو اس طرح کی ہے نا, اس کے لیے اکانومی اس نے اپنی کوئی بنانی ہوتی ہے. اب دیکھیں پاکستان 25 کروڑ کا ملک ہے, اس کی منیمم اکانومی کیا ہے؟
منیمم اس کی اکانومی یہ ہے کہ ظاہر ہے سب لوگوں نے کچھ تو کھانا ہے. مطلب یہ ملک غریب ترین بھی ہو تو ظاہر ہے سب نے شام تک کچھ کھانا تو ہے نا, اور وہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے پروڈیوس ہوگا. اچھا ان سب نے کچھ پہننا بھی ہے, کچھ امیر ہوں گے کچھ غریب ہوں گے, لیکن سب نے کچھ نہ کچھ تو پہننا ہے, سب نے کچھ نہ کچھ سفر بھی کرنا ہے, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے, یہاں سے آئیں گے وہاں جائیں گے. اچھا اب یہ منیمم, اس سے منیمم اکانومی کوئی نہیں ہوتی, یہ کچھ کوئی بھی معاشرہ ہے یہ تین چیزیں تو اس میں ہوں گی. اب 25 کروڑ لوگ ہیں, آپ ان کو جتنی دیر بیوقوف بنا کے دبا کے آپ رکھیں گے تو وہ 25,000 لوگ جو اس منیمم اکانومی سے فائدہ اٹھائیں گے وہ بلینئر تو کم از کم ہوں گے نا, بلینئر تو ہوں گے. اور جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ آپ کو مسلسل بیوقوف بھی رکھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتا. پاور کس کو کہتے ہیں؟ میں اس سیٹ اکانومی کی طرف آ رہا ہوں. پاور کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ پاور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ میں یہ صلاحیت ہو کہ آپ اپنی مرضی کی طرف حالات کا رخ موڑ سکیں, یا کسی شخص کو یا کسی گروہ کو آپ کی مرضی کے نتائج بھگتنے پڑیں. دس از پاور. اب اس میں اب یہ تو ہوگی پاور نا کہ آپ اپنی مرضی کے رزلٹ لے سکتے ہیں یا اس طرف حالات کا رخ موڑ سکتے ہیں. اب اگر یہ آپ کریں گے مسل پاور سے یا گن پاور سے تو اس کو کہیں گے ہارڈ پاور. اگر آپ اس کو مینوپولیٹ کر کے کریں گے تو اس کو کہیں گے سافٹ پاور. ٹھیک ہے, آپ اس کو محبت سے بھی کر سکتے ہیں, آپ ڈپلومیسی سے بھی کر سکتے ہیں. پولیٹکس سافٹ پاور کا نام ہے, فوج ملٹری ہارڈ پاور کا نام ہے. اب یہ جو سافٹ پاور ہے نا, اس میں آتی ہے ایک چیز ہیٹ اکانومی. پاکستان میں اور پاکستان جیسے معاشروں میں یہ ہے کہ ہیٹ اکانومی, بائی دا وے اکانومی مین منی, پاپولرٹی, اور منی پاپولرٹی اور پاور بھی. پاور آپ کے پاس کتنی پاور آ گئی نا اس میں. تو یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک فرقہ دوسرا فرقہ, ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت. 80s 90s میں آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز سیڈیز پر ملا کرتی تھیں مناظرہ, جس میں ایک وہابی مولوی, ایک بریلوی مولوی, ایک دیوبندی مولوی, ایک حنفی, وہ ایک پھٹے کے اوپر ہاتھ مار مار کے بتاتا تھا اے تاڑیاں کتاباں, تاڑے رسالے, تاڑے بابے اے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا بتاتا تھا تاڑی کتاب کوئی لیا دے, قیامت تک لیا دے. اس زمانے میں میں نے بھی بڑے بڑے مناظرے دیکھے, بلکہ ایک میں دیکھنے گیا تو میں خوف زدہ ہو کے بھاگ آیا. میں نے کہا ادھر تو بھی گولی چل جائے گی, اکاڑا کی بات کر رہا ہوں. تو آج بھی خیر یوٹیوب پر آپ کو بہت ویڈیو ملیں گی. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ہیٹ اکانومی ہے, کیونکہ ایک مولوی, ایک گروپ, ایک پولیٹیشین دوسرے کے خلاف جب ہیٹ پیدا کرے گا تو اس سے گین کیا کرے گا؟ پاور گین کرے گا. جو کامن اینیمی ہے وہ اس کو فائنینشیل سپورٹ کرے گا اور وہ مشہور بھی ہوگا. ٹھیک ہے, میں آج ایک فرقے کے خلاف یا ایک جینڈر کے خلاف ویڈیو بناؤں تو یہ زیادہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنے گی, بجائے اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ انارکی کیا ہے, بجائے اس کے کہ میں یہ بتاؤں کہ پلیٹو نے ایک اچھی سوسائٹی کا خواب کیا دیکھا تھا, تھامس مور نے اس میں کیا ایڈ کیا تھا. پاکستان میں آج کی سوسائٹی میں جو مسائل ہیں, ہم اس کو ڈاکٹر محمد وسیم کی نظر سے یا حسین حقانی کی نظر سے یا عود بھائی سے اگر دیکھیں تو اس کو کیسا دیکھیں گے, میں اس میں کیا ایڈ کر اب یہ تو اتنی ٹاک آف دا ٹاؤن نہیں ہے. تو جو ہیٹ اکانومی ہے نا, یہ ہے ریلیجن کے پاس, ریلیجن کو جو ابیوز کرتے ہیں یہ ہے پولیٹیشینس کے پاس. آپ تھرو آؤٹ پاکستان کی پوری تاریخ دیکھ لیں, کنٹینیوسلی ایک ایلیٹ کا چھوٹا سا طبقہ ہے, وہ اس ہیٹ اکانومی کے سر پر شہرت حاصل کرتا ہے, پاور حاصل کرتا ہے, ووٹ حاصل کرتا ہے اور پیسہ حاصل کرتا ہے, اور کہتا یہ ہے کہ دیکھو میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اور بھائی پاور اور شہرت بھی اکانومی ہے, کیونکہ جب آپ کے پاس یہ دو چیزیں ہوں تو آپ بہت کچھ ایسا حاصل کر سکتے ہیں جو دولت بھی صرف حاصل نہیں کر سکتی. دولت تو ایک مین ہے نا, دولت پیسے تو یہاں ڈالر کے ڈھیر بھی لگے ہوں تو کیا ہوگا, اصل میں تو ان کا استعمال ہے نا. تو جو دولت سے کام کیے جاتے ہیں وہ آپ اپنی شہرت اور پاور سے کر لیتے ہیں. لہٰذا آپ ہمیں یہ مت بتائیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے, جنیجو کے پاس پیسے نہیں تھے, ضیاء الحق کے پاس پیسے نہیں تھے. مطلب یہ سب نان سینس باتیں. میں کرنٹ سینیریو کی بات اس لیے نہیں کر رہا کہ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ میں اپنی بات سمجھاؤں, کسی کو جو ہے نا غصہ اشتعال نہ دلاؤں. لہٰذا میں جان بوجھ کے آج کے دور کے ایک لیڈر کا نام اس لیے نہیں لیتا, اگر میں لوں گا نا تو بات بالکل اور جگہ پر چلی جائے گی. تو وہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے, وہ پھر غصے میں, آپ کو پتہ ہے اشتعال میں تو پھر بات سمجھ نہیں آتی. نیورونز کا نے جو انفارمیشن سیو کرنی اس کی جگہ نیچے ان کے آپ آگ لگا دیتے ہیں, تو کھولنا شروع کر دیتے ہیں, تو بات کیا سمجھیں گے. تو اچھا, یہ ہیٹ اکانومی سے ہمیں جان چھڑانا پڑے گی. اچھا یہ کون جان چھڑائے گا؟ آپ اور میں تو باتیں کر لیں گے. مجھے تاریخ کا کوئی ایک واقعہ آپ بتا دیں کہ جس میں عام لوگوں نے شعور پیدا کر کے ایلیٹ کو مجبور کیا ہو کہ آپ اپنا رخ چینج کریں. دیٹس نو ہاؤ پاور ورک. پاور ایسے کام نہیں کرتی. پاور کے وہی بات کہ طاقت کی جنگ میں اخلاق نام کا کوئی ہتھیار نہیں ہوتا.
طاقتور کو آپ کی اخلاقیات نظر ہی نہیں آتی, اس کی اخلاقیات ہی اور ہے, تو وہ کبھی بھی یہ نہیں کریں گے. ہاں ان میں سے کوئی شخص بغاوت کرے گا, آپ کے ساتھ ملے گا تو یہ چانس ہے, ورنہ عام عوام اس کوئی چینج نہیں لا سکتے. یہ میری تھیوری ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, اور بھی لوگ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اچھا ہماری ایلیٹ جو ہے نا چھوٹی سی, وہ کھڑی ہے ہیٹ اکانومی پہ. کیوں ہیٹ اکانومی پہ کھڑی ہے؟ ہیٹ اکانومی پہ اس لیے کھڑی ہے کہ جب ہم نے بطور انڈین, بطور انڈس ویلی سویلائزیشن کے بچے, ہم دریائے سندھ کے بچے ہیں تاریخی طور پہ, جغرافیائی طور پہ, سویلائزیشن وائز, جب ہم نے اس سے اپنا رشتہ توڑ لیا, ہم نے انکار کر دیا کہ ہم تو اچانک ہوا سے پھوٹے تھے اور ہم تو پاکستان ہیں, حالانکہ لوگ کہتے رہے کہ بھائی ہم انڈیا ہیں, ہم مسلمان ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ہمیں انڈین رہنا چاہیے, وہ ہماری ہسٹری ہے, ہم انڈس ویلی کے بچے ہیں جس کی وجہ سے اس کو انڈیا کہتے ہیں. جب آپ نے اس سے رشتہ توڑا نا, تو آپ کی مڈل کلاس کے پاس کو آپ ڈی انڈینائز کرنا تھا. ٹھیک ہے, تو ڈی انڈینائز آپ کیسے کر سکتے ہیں تو آپ انڈین, لیکن آپ نے بتانا ہے کہ آپ نہیں ہیں, تو آپ ساڑی سے نفرت آپ دلائیں گے, آپ ہندی الفاظ سے نفرت دلائیں گے, جیسے آج کل انڈیا میں اردو سے. میں نے ایک بار دشا بول دیا تھا ویڈیو میں تو گالیاں ہی آ گئی. گالیاں کیوں؟ اب آپ نے ڈی انڈینائز کرنا ہے, جو کہ بیسیکلی آپ کے والدین, آپ کے بزرگ نہیں تھے. کوئی ساڑی پہنے گا وہ آپ کو برا لگے گا, چنتا بولے گا آپ کو برا لگے گا, ٹھیک ہے, کوئی تلک لگائے گا آپ کو برا لگے گا. حالانکہ آپ مسلمان ہوتے ہوئے, ان چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے صدیاں گزار دیں آپ نے. اب وہ اس کے لیے نا ہیٹ کریٹ کرنا شروع کی گئی, ڈی انڈینائز کیا گیا, اور ساتھ ہی چونکہ پاکستان بنا تھا مذہب کے نام پہ, تو ظاہر ہے اب حب الوطنی اور مذہب ایک چیز ہوگی. اگر آپ بہت مذہبی نہیں ہیں تو کیا آپ پاکستان سے پیار نہیں کرتے؟ اچھا آپ انڈیا سے نفرت نہیں کرتے, اچھا تو آپ تو حب الوطنی نہیں ہیں. تو آپ کی جو پارٹیشن تھی ہمارے سائڈ کی, وہ اس نے جو ہے ایک ہیٹ اکانومی کو جنم دیا ایلیٹ کے لیے. پھر ایلیٹ کو پتہ لگ گیا کہ یار یہ کام ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا بھٹو نے بھی یہ کہا 1000 سال لڑوں گا, ٹھیک ہے وہ. اچھا اب ہم نے اس نے اس کو کلٹیویٹ کیا, نفرت کرنی ہے انڈیا سے, اچھا مذہب کو اور پیوریفائی کرنا ہے, اور پیوریفائی کرنا ہے, اور پیوریفائی کرنا ہے, جو اتنا پیور نہیں ہے وہ تو کافر ہو سکتا ہے. ایون ڈاکٹر اسرار صاحب تو ان کا ایک لیکچر ہے کفر شرک کے اوپر, وہ میں نے ایک دفعہ سنا, تو میں حالانکہ ان کی زبان دانی سے, ان کی گفتگو سے بڑا متاثر تھا. وہ آلموسٹ ہر گناہ ہی شرک ہے. اور آج بھی آپ کئی علماء سے پوچھیں کیوں یہ ہو رہا تھا, اس لیے کہ ہم نے یہ ایک ہیٹ اکانومی کریٹ کر دی تھی کہ آپ مسلمان بہت پیور ہوں گے, آپ پاکستانی بہت پیور ہوں گے, اور یہ ساری چیزیں ایک ہیں. اگر آپ پاکستانی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈیا سے نفرت کرتے ہیں اور آپ بہت پکے پیور مسلمان ہیں, اور اقلیتیں آہستہ آہستہ یہاں سے آہستہ آہستہ نکلتی چلیں گی. اس سب میں فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ شخص وہ گروپ جو اس ہیٹ کا فلیگ ہولڈر ہے. جو شخص پاکستان میں یہ بات کرتا ہے نا ان تینوں قسم کی نفرتوں کی, وہ پاکستان کا ایکچولی دشمن ہے. جب میں پاکستان بولتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ اس خطے میں رہنے والے لوگ, ہمیں یہ ساری چیزوں کو انٹلیکچولی تو ہم لوگ گفتگو کرتے رہیں گے. یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک یہ ہیٹ اکانومی کی بنیاد توڑیں گے نہیں ہم کوئی اچھا ٹرن نہیں لے سکتے. میرے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. یہ اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ دبئی رہے ہیں, کیا مسلمان ملک نہیں ہے وہ؟ وہاں جب اذان کی آواز آتی ہے, وہاں آپ دور سے ایک مسجد آپ دیکھتے ہیں, کتنی خوبصورت مسجد لگتی ہے, اس کی آواز کتنی پیاری ہوتی ہے. مذہب ایک خوبصورت چیز ہے, اگر وہ آپ کا گلا پکڑنے پہ نہ آئے, اور گلا پکڑنے پہ مذہب آتا نہیں ہے. وہ لوگ جو ہیٹ اکانومی کو سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں وہ اس کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں. ہم نے تو نہیں آج سے پہلے دیکھا تھا کہ آپ گلی محلوں میں آپ لوگوں کے اوپر الزام لگا کے ان کو زندہ جلانا شروع کر دیں. اتنا عام تو نہیں تھا, اب تو بہت عام ہوتا جا رہا ہے. اب تو اس رویے سے ڈر لگنے لگا ہے. اور آپ دیکھ لیں ایلیٹس میں سے کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں, حالانکہ ان کا ایک اپنا فرد اس میں مارا جا چکا ہے. سلمان تاثیر کی بات کر رہا ہوں, لیکن وہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایون اب تو پیپلز پارٹی جو ایک سیکولر جماعت ہوا کرتی تھی ANP, وہاں سے لوگ اٹھ کے اس طرح کی اس سے ملتی جلتی باتیں کرنے لگے. نون لیگ اگر کرے تو سمجھ میں آتی ہے, PTI اگر کرے تو سمجھ میں آتی ہے, وہ ایکسٹریم رائٹ ونگ کی جماعتیں. لیکن پیپلز پارٹی سے بھی اب اس طرح کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں. اچھا یہ بھی ایک مسکنسیپشن کچھ لوگ کہتے ہیں, میں انٹرنیٹ پہ ہی دیکھا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کو لوگ سیکولر جماعت کرتے ہیں, کہتے ہیں جبکہ سیکنڈ امینڈمنٹ لانے والے بھی یہی لوگ تھے. تو یہ دیر جسٹ رائٹ ونگر ان دا گارب آف سیکولرزم. ہاں بالکل ٹھیک بات ہے.
اصل میں بھٹو نے جب اسلامک سوشلزم کا نعرہ انہوں نے لگایا نا تو ظاہر ہے اس وقت تک تو وہ سیکولر نہیں تھے. عام طور پر تو ان کو کمیونسٹ اور سرخا اور اس طرح کا سمجھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا اسٹیل مل بھی وہ وہاں سے لے کے آئے تھے رشیا سے, تو اس طرح ان تک تو نہیں تھا. یہ جو پیپلز پارٹی کا سیکولر امیج ہے نا, یہ تو بے نظیر بھٹو کی وجہ سے تھا. ایک تو وہ خاتون تھیں تو جینڈر بائس جو پاکستان میں بہت سارا تھا وہ ان کی وجہ سے بہت کم ہوا, آج بھی بہت ہے. ابھی کل پرسوں میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا, وہ ایک وومن کو وہ جو آبجیکٹیفیکیشن ہماری سوسائٹی میں ہے تو اس کے اوپر جوک کر رہا تھا. میں نے اس کو روکا, میں نے کہا یار وہ ٹھیک ہے لیکن یہ اس اینگل سے جوک نہیں ہونا چاہیے. تو بہت اچھا آدمی تھا, ایک سلجھا ہوا تھا. ہم ان کو الزام اس لیے نہیں دے سکتے کہ یہ لوگ ارد گرد سے سیکھتے ہیں, لیکن یہ جو کم ہوئی ہے نا خواتین کو ایک خاص طرح سے آبجیکٹیفائی, وہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے ہوا ہے. پھر چونکہ وہ سیکولر رویہ ان کا زیادہ تھا, یہی نہیں میں کہوں گا ان کے تھوڑا سا مذہبی اور روحانی بھی وہ ان کی باتیں بڑی مشہور ہیں وہ تھیں, لیکن ان کا نسبتاً جو ان کے مقابلے پہ لوٹ تھی, جیسے نواز شریف صاحب کا اس زمانے میں جو رویہ تھا بہت ہاش تھا, اور ہاں بالکل جماعت اسلامی کا, تو اس کے مقابلے میں یہ بہت سیکولر تھیں. یہ باقی مذاہب کو بھی عزت دیتی تھیں, چونکہ پھر بھی ان کا ایک ٹلٹ شیعہ فیملی اہل بیت کی طرف بھی تھا. سندھ بھی تھا, پھر وہ ایک دھرتی ہے صوفیوں کی, تو ویسے تو پنجاب بھی ہے, لیکن اس میں نا بینظیر بھٹو کی وجہ سے یہ سارا تاثر آیا. اس کے بعد اس کو تھوڑا سا قائم رکھا اس نے آصف زرداری نے بھی, تو اس وجہ سے یہ تاثر آیا. ذوالفقار علی بھٹو تو ہی واز ناٹ سیکولر اینی ٹائم. جو انہوں نے آئین بنایا, آئین میں جس طرح کا وہ آئین بنا کر گئے ہیں, وہ بہت بڑی, جہاں پر ایک نعمت ہے پاکستان کے لیے, بہت ہیروئک ورک ہے جس کا میں پریز کرنا چاہیے. وہاں وہ اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ایڈ کر گئے ہیں جو کہ جس کو کوئی بھی نہیں نکال سکتا. اچھا, میں نے اپنے کچھ فالوورس کے ساتھ شیئر کیا تھا, کچھ خاص فالوورس کا ایک گروپ ہے پیٹریون پہ, کہ فیصل صاحب سے کوئی سوالات ہوں, تو ایک صاحب نے سوال یہی کیا تھا کہ آپ کی نظر میں وہ کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے کہ ایک صحیح ڈائریکشن میں تھا سم ہاؤ, ڈسپائٹ دا فیکٹ جس طرح آپ نے بولا کہ ہماری ایلیٹ نے شروع سے ہی اس کی ڈائیکاٹمی ڈفرینٹ رکھی, بٹ وہ ایک کون سا ٹرننگ پوائنٹ آپ کو لگتا ہے جس کے بعد ہم بالکل ہی سڑک سے اتر گئے؟ دیکھیں, پہلا ٹرننگ پوائنٹ, اب کئی چیزیں ہیں جو میں صرف اس لیے بات کروں گا کہ وہ تاریخ کا حصہ ہیں اور ان سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو بدلنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا ٹرننگ پوائنٹ تو پارٹیشن تھا, کہ پارٹیشن نے ہی آپ کو بیسیکلی اس راستے پہ ڈالا جس نے پھر آگے سنو بال افیکٹ کی طرف بڑا ہی ہونا تھا. وہ جو میں نے پورا آپ کو بتایا کہ آپ کو پھر حب الوطنی کے لیے 2-3 کام کرنا پڑنے تھے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں تمام مذاہب برابر ہیں, کیونکہ بھی اگر برابر ہیں تو آپ نے الگ ملک کیوں بنایا. یہ ایک فضول بات آج کل لوگ کرتے ہیں. اصل میں مسلمانوں کی اکانومی کے لیے تو بھئی بہار میں, یو پی میں, ویسٹ بنگال میں جو تھے مسلمان تھے ان کی اکانومی کا کیا ہوا, جو کلکتہ میں مسلمان تھے ان کی اکانومی کا کیا ہوا, اس جھارکھنڈ میں, بنگلور میں ان کا کیا ہوا, تامل میں جو تھے ان کا کیا ہوا, وہ کہاں جائیں گے. وہ یہ بات میں اس کو باہر نہیں کرتا, اگر آپ کہیں گے کسی وقت اس پہ ڈیٹیل بات کر لیں گے وتھ فیکٹس اینڈ فگر. لیکن اصل بات یہ ہے کہ پہلے دن سے وہ بیج بو دیا گیا پارٹیشن کے ساتھ کہ پاکستان میں ہم جو ہے, اگر ہم نے پاکستان کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے ترقی, ہم حب الوطنی ہے, تو ہم اپنے اتنے بڑے ہمسائے کے دشمن بھی ہوں گے اور ہم پیور آف دا پیور مسلمان بھی ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے پیورٹی پھر کہیں ختم نہیں ہوتی, وہ آخر آخری دفعہ آپ کا ہاتھ اور آپ کی ٹانگ آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ جو میں وہ سوال میرے ذہن میں ہے, میں اس کا اسی جواب کی طرف جا رہا ہوں. ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ترکی جو ہے نا, وہاں اسلام ختم بھی ہو جائے تو ان کو یہ بہت فکر رہتی تھی اسلام کہیں ختم نہ ہو جائے. وہ کہتے تھے اگر ختم بھی ہو جائے ترکیوں کا اسلام تو ترک تو وہ رہیں گے, پرشینز جو ہیں, فارسی ہیں, ایرانی, یہ اگر اسلام کو چھوڑ بھی دیں تو فارسی تو یہ رہیں گے کیونکہ صدیوں کی تہذیب ہے. لیکن اگر ہم نے پاکستان نے اگر یہ والا اسلام جو ضیاء الحق کا تھا چھوڑ دیا نا تو ہم ختم ہو جائیں گے. یعنی آپ ان کی سوچ دیکھیں اس بندے کی, وہ کیسے وہ پاکستان میں آج بھی گلوریفائی اس کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے جو ہے نا ہر سیاسی لیڈر اپنے جو مینٹور ہے یا وہ جس کو پریز کرتا ہے وہ اس کے خلاف بات بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, نواز شریف جو ہیں وہ ضیاء الحق کے خلاف بات نہیں کریں گے. اور جنرل ایوب جس نے کہ پاکستان کے سمت بیسیکلی پاکستان کا مجرم اگر کوئی ایک شخص ہے تو وہ جنرل ایوب ہے. ایک شخص ہو نہیں سکتا, لیکن اگر آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے کہ سب سے زیادہ قصور کس کا ہے تو وہ اس شخص کا, وہ اس کے خلاف آپ کو عمران خان بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. تو یہ سب نا اس کو سیو کرتے ہیں سب. اچھا,
اب میں ایک یہ بات ہوگی یہ پہلے کہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا. اب میں جو سوال ہے نا میں اس کو تھوڑا سا چینج کروں گا کہ وہ کون سے موقع تھے جہاں ہم اس غلط ٹرن لینے کے باوجود اپنی سمت اسی پاکستان میں ٹھیک کر سکتے تھے کہ ہاں اب ہم اس کو ٹھیک کر سکتے, کیونکہ دیکھیں اب ریورس تو نہیں ہو سکتا اور نہ ہونا چاہیے. اچھا نہ ہوگا, ہم اس کو ٹھیک کیسے کرتے؟ 2 موقع آئے, بہت بڑے موقع ہیں, بہت بڑے موقع, گولڈن موقع. وہ یہ کہ میں اس کو جنرل ایوب کو کنٹینیوشن سمجھتا ہوں اسی پارٹیشن کی غلطی کی. موقع آیا جب پاکستان ٹوٹ گیا تو آپ کے پاس دوسری دفعہ ایک خالی سلیٹ آ گئی. اب آپ کچھ بھی کر سکتے تھے, آپ جیسا چاہیں آئین بنا سکتے تھے. بھٹو کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ایک آرمی چیف کو ہتھکڑی لگوا سکتا تھا, جو کہ اس نے لگوائی, تو وہ بہت کچھ کر سکتا تھا اس وقت اس خالی سلیٹ میں رہتے ہوئے, جب کہ پورا ملک ڈرا ہوا تھا, ایک خوف تھا. اس دور کی آپ اگر کتابیں پڑھیں نا جو اس دور میں لکھی گئیں, اس دور کے کالمز پڑھیں جا کے نا, پرانے اخبارات میں نے پڑھے ہیں جا کے, ان میں نا ایک گفتگو کے بٹوین دا لائن خوف چھلکتا ہے کہ یار اتنا بڑا ہمارا حصہ ٹوٹ گیا ہے, اب یہ بھی پتہ نہیں بچے گا کہ نہیں. اور انڈیا کی طرف سے بھی جو ہارڈ لائنرز تھے وہ روز اس طرح کا طنز کرتے تھے کہ اب دیکھنا یہ بھی نہیں بچے گا, ہم نے تو کہا تھا. تو وہ بھی آپ کو تھا نا, دونوں طرف کے ہارڈ لائنر پاکستان کے اور انڈیا کے دونوں آر بیڈ پیپل, کیونکہ دنیا میں 2 ہی لوگ ہیں, یا اچھے لوگ یا برے لوگ. اچھے لوگ ہر طرف ہیں, انہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے. انڈیا میں بھی جب کئی لوگ پاکستان کے اوپر بحث تھے, پاکستان اٹیک کرتے ہیں, تو مجھے بہت برا لگتا ہے کہ یار آپ کیسے لوگ ہیں, آپ اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں, تو آپ اچھے لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ ہم اس پوری جگہ کو ایک اچھی جگہ بنا سکیں جہاں ہم سب پھل پھول سکیں. آپ ہارڈ لائنر کے ساتھ مل جاتے ہیں کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا دوسرا موقع یہ تھا کہ جو بھٹو کے پاس آیا کہ وہ اس خالی سلیٹ کے اوپر پھول بوٹے اگا سکتا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, اس نے اسلامی سربراہی کانفرنس رکھی, پہلی اور آخری. شاہ فیصل صاحب کو بلایا گیا, لیبیا سے قذافی کو بلایا گیا, اور تو اور بنگلہ دیش سے بھی, جس میں کہ شاہ فیصل کی بڑی کاوش تھی, ٹوٹ چکا تھا, ان کو بھی بلا لیا. اچھا اب یہ سارا کچھ کر کے نا انہوں نے ایک نیا ریٹرک قوم کو دے دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جولک کا دیا ہوا تھا, نہیں, بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی تھی, بھٹو اس کو یوز کرتا تھا. بھٹو کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب نہ لوگ میرے سے پیار کرتے ہیں بہت زیادہ, اور جب کسی لیڈر کو یہ پتہ لگ جائے نا کہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں, اور اس کو یہ ہو کہ یار یہ جو اکانومی ہے نا پاپولرٹی کی اور محبت کی, یہ تو میری جیب میں ہے, میں جیسے مرضی یوز کروں, تو یہ بڑی خوفناک بات ہے. کیونکہ میں نے تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جتنا نقصان کرزمیٹک لوگوں نے دنیا کو پہنچایا ہے, اتنا بیبے لوگوں نے, غیر معروف لوگوں نے نہیں پہنچایا. ایزن ہاور نے, ان لوگوں نے, ٹرو مین نے جو دنیا کے اوپر تباہی کی ہے, پاپولر آدمی, اس کے, اور ان لوگوں نے جو غیر معروف تھے, جنرل جو اپنا کانریڈ ایڈنوائر تھے, جو جن کا شاید کسی کو, ان لوگوں نے نہیں اتنی تباہی, انہوں نے لوگوں کو انہوں نے نیشنز کو بلڈ کیا. تو یہ بھٹو نے کو پتہ لگ گیا تھا کہ لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں, میں جو بھی کروں گا وہ لوگ مان لیں گے. تو انہوں نے پھر وہی کیا, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ایک پاور اپنے آپ کو, اپنی پاپولرٹی کو, اپنی طاقت کو, سافٹ پاور کو, کوئی پاور ابیوز کرتی ہے, تو پھر پاور کے مقابلے میں پھر پاور ہی آتی ہے. پاور کے مقابلے میں انٹلیکٹ کھڑا نہیں ہوتا فوری طور پہ, لانگ رن تو وہی کھڑا ہوتا ہے, فوری طور پہ نہیں کھڑا ہوتا نا. جیسے سرسی نے کہا تھا پاور از پاور فار دا مومنٹ, تو فار دا مومنٹ پاور از پاور. تو پھر جب انہوں نے اپنی سافٹ پاور کو ابیوز کرنا شروع کیا, تو پھر ہارڈ پاور اس کے مقابلے میں آئی. وہ پی این اے کی تحریک چلی, وہ پھر آپ کو بتایا 2 نمبر تحریک, حالانکہ سارے ملا تھے اس میں, لیڈ اس کو ملا کر رہے تھے. ان کے فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب لیڈ کر رہے تھے, اصغر خان تھا, جماعت اسلامی تھی. اب یہ لوگوں نے کیا انقلاب لے کے آنا تھا؟ اب انہوں نے ایک وہ چاہتے تھے کہ اچھا یہ موقع میں نے آپ کو بتا دیا کہ بھٹو نے کیسے ضائع کر دیا. میرے خیال بات اور طرف چل جائے گی, اس کو چھوڑ دیں. مطلب یہ دوسرا موقع تھا جو آپ کے وہ کیا ہے آپ نے بتایا, اسمالر گروپ جو ہے, ہاں جی, پیٹرن آپ کا پیٹرن سوال پوچھا تھا, 2 موقع ہو گئے. یعنی ایک پارٹیشن کے بعد جو بڑا موقع ملا وہ ایک تکلیف دہ آپریشن کے بعد ملا بھٹو کو, انہوں نے ضائع کر دیا. ایک ملک کو صحیح سمت دینے کا انہوں نے پھر جذباتی سمت دے دی, یعنی سیکنڈ پارٹیشن کر دی. اور ملک کی پریورٹی جو ہے وہ اکانومی اور بقائے باہمی بنانے کے بجائے انہوں نے اس کو جذبات پہ لے گئے. اچھا اس کے بعد موقع آیا جب نواز شریف نے واجپئی کو پاکستان بلایا. اس وقت ہیٹ اکانومی کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا کہ آپ کا ایک پولیٹیکل ایلیٹ میں سے ایک بندہ وہ اس طرف چلا گیا جو کہ پاکستان کی سمت درست کرنے کا بہترین چانس, اور اس نے کامیابی سے کر لیا. یعنی جماعت اسلامی کے لوگ سڑکوں پر تھے, پتھر مار رہے تھے, باقی مذہبی جماعتوں کے تھے, جس روٹ سے اس نے گزرنا تھا وہاں پتھر پھینک رہے تھے, ایک میدان جنگ بنا ہوا تھا.
فوج اس کے پیچھے کھڑی تھی, جنرل مشرف پیچھے کھڑے تھے اور چاہ رہے تھے کہ یہ ہیٹ اکانومی, ہماری ہیٹ اکانومی کو کون چڑھے گا, ہم تو نفرت کے بل پر زندہ ہیں, ہم تو نفرت کے بل پہ زندہ رہیں گے, ہماری تو اکانومی یہ ہے, اگر نفرت نہیں ہوگی تو ہم کیسے جنرل حمید گل کی طرح اور جنرل اختر عبد الرحمان کی طرح اپنے بچوں کے لیے بلینز آف ڈالر اور انڈسٹریز چھوڑ کے جائیں گے. ہمیں تو مطلب اندر تو یہی چل رہا ہوتا ہے نا, ورنہ تو ان کے بچے بھی شہید ہوئے ہوتا ہے نا, ان کے بچے کوکا کولا اور پیپسی انجوائے کرتے ہیں, اور باقیوں کے شاہد اور سجاد کی سٹوری میں آپ کو سنا چکا ہوں. تو یہ اس ہیٹ اکانومی کو بچا رہے تھے, اور پولیٹیکل ایلیٹ کا ایک بندہ, یعنی کہ ملٹری ایلیٹ اور آپ کی مڈل کلاس ایک جگہ پر تھی, لیکن ایک بندے نے ہمت کی اور اس نے اس اکانومی کو ختم کرنے کی کوشش کی اور کامیابی سے کوشش کی. اس طرف بھی ہارڈ لائنر تھا, وہ آ گیا پاکستان. اب اگر اس موقع کو اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ابیوز نہ کرتی کارگل کی شکل میں, تو پاکستان آج ڈفرینٹ ہوتا. آپ کا آج دیکھیں نا, یہ کتنی پرانی بات ہے, 26 سال ہو گئے. 26 سال پہلے وہ آپ کے گھر چل کے آیا, مینار پاکستان پر آیا, یعنی اس چیز کو ویژولی, سمبولکلی, ہر طرح سے اس نے ڈیمولش کر دیا کہ جو ہمارے یہاں ایک پاپولر بیانیہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان کو دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. یہ ہم سنتے تھے, دل سے تسلیم نہیں کرنا, اور کیسے ہوتا ہے. نہرو 600 دفعہ اپنی تقریروں میں یہ بات کہتا تھا کہ ادھر پاکستان میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں پاکستان کو دوبارہ شامل کروں, اور ابھی میں کیوں چاہتا ہوں, میں نے تو خود سائن کیے, اگر میں چاہتا ہوتا تو میں سائن کیوں کرتا. اور ابھی اس کا کچھ دن پہلے میں نے ایک نا اس کی ایک تقریر کا کلپ, اس کے ایک انٹرویو کا کلپ بھی دیکھا ہے, جو کہ میں کئی دفعہ انٹرویوز میں کہہ بھی چکا ہوں. لمس میں جو میرا لیکچر تھا اس میں میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے یہ نہرو کی گفتگو سے ایک نا اشارہ ملتا ہے. بہت ذہین لوگ نا سیدھی بات نہیں کرتے, دو ٹوک بات کرنے کے بجائے نا اپنی گفتگو کے بیچ میں اشارہ دیتے ہیں, اور آپ ان کی باتوں سے نا تھوڑا سا اندازہ لے سکتے ہیں کہ یہ چاہ کیا رہے ہیں. بیسیکلی نہرو جو تھا نا ہسٹری سے بہت واقف تھا, آپ کو پتہ ہے اس نے تو ہسٹری پہ کتابیں بھی لکھی. اچھا, اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ والی پٹی ہے نا, یہ پرابلم ہے. احمد شاہ ابدالی سے لے کے نادر شاہ سے لے کے اور ظاہر ہے دلی کے تخت کی ایک پوری ہسٹری ہے, اس کے بعد پھر مغلوں کے دور میں, تو وہ اس سے خود بھی تھوڑا جان چھڑانا چاہتا تھا. اور جب اس نے دیکھا کہ یار یہ لوگ تو نا مسلم لیگ کی شکل میں انگریزوں نے ان کو خوب یوز کیا ہے اور انہوں نے ہمیں توڑنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے, تو وہ پھر وہ کہیں مجھے پہلے شک تھا کہ یار وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کو ساتھ ملایا جائے, اور وہ چاہتا تھا, ڈیلیبریٹلی چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بہانہ بنے, میرے نام نہ لگے یوں ہی کہ جیسے میں تو نہیں چاہتا, یہ چاہتے ہیں تو جو یہ چاہتے ہیں میں نے ان کو دیا. تو وہ بار بار اس طرح کے کام جو ہے کرتا تھا. تاریخ میں بڑے واقعات ہیں, کئی جگہوں پر میں بتا بھی چکا ہوں. تو وہ یہ خود چاہتا تھا کہ یہ الگ ہو. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات میں اس لیے بتا رہا تھا کہ ہمیں پورا ایک فلسفی بیچی گئی تھی کہ انڈیا جو ہے اس نے ہندو نے دل سے پاکستان کی تقسیم, ہندوستان کی تقسیم تسلیم نہیں کی, کیونکہ ہمارے اپنے دل میں چور تھا تو ہم یہ باتیں کہتے تھے. حالانکہ نہرو یہ کر چکا تھا, واجپئی نے آ کے 98 میں یہ ہمیں کر کے دکھا دیا. تو یہ دوسرا موقع بحیثیت قوم ہم نے ضائع کر دیا. جب میں کہتا ہوں بحیثیت قوم, تو اس سے میری مراد عام آدمی نہیں ہے, اس سے میری مراد وہی ایلیٹ ہے جس کی فلسفی میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا کہ میرے خیال میں وہی لوگ چینج کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی اس آئیڈیا کو چیلنج کرنا چاہے گا تو میں بڑی خوشی سے بات کرنا چاہوں گا اس پہ, اور مجھے اس پہ انسسٹ نہیں ہے, لیکن میری یہ بڑی ویل تھاٹ, سوچی سمجھی بات ہے جس کے اوپر میں نے بہت غور کیا. تو اس وقت آپ کی ایلیٹ نے وہ موقع ضائع کر دیا. دو موقع میں نے بتا دیے, ایک بھٹو والا, اور اس کے بعد یہ جو جب آیا واجپئی چل کے آیا. اچھا, تیسرا موقع اس کے بعد اب تک مجھے کوئی سامنے نظر نہیں آ رہا. 9/11 نہیں لگتا آپ کو؟ 9/11 ایسا موقع بالکل نہیں تھا, کیونکہ 9/11 جب ہوا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ماشاء اللہ تھا یہاں اس وقت. اچھا, اس وقت تک یہ آپ کے ہو چکا تھا کہ آپ کی پولیٹیکل کلاس جو تھی وہ فارغ ہو چکی تھی. پولیٹیکل کلاس جیسے جنرل ایوب نے ہزاروں لوگوں کو ایبڈو لگا کے سیاست سے باہر نکال دیا تھا, تو اس وقت تک ادھر مشرف نے بھی باہر نکال دیا تھا لوگوں کو. اور دوسرا کام انہوں نے یہ کیا تھا, جیسے پھر ایوب نے ایک نئی کلاس سیاستدانوں کی مرج کی تھی جس کا بڑا نام بھٹو تھے. اس کے بعد جیسے پھر ضیاء الحق نے ایک نئی کلاس مرج کی تھی جس کا بڑا نام نواز شریف تھے. تو اب یہ بھی ایک نئی کلاس کو پیدا کر رہے تھے, جس میں پھر عمران خان بعد میں ہمارے سامنے آئے. تو یہ آلریڈی ہم اس بات پر چل پڑے تھے کہ جس میں اب کوئی سیدھا راستہ نہیں نکلنا, اور سیدھا راستہ نکلنے کا تو دور دور تک صورتحال تھی ہی نہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بمبئی انہوں نے ہی پھر کروایا نا. 9/11 کے بعد موقع تو تب آتا نا جب ہمارے یہاں ریشنل کوئی لیڈر ہوتا. جو اسٹیبل کنٹریز ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ ان کی ہوتی ہے ایک بڑی اسٹریٹجی کے نیچے ریشنل ڈیسیجن.
تو اس بڑی اسٹریٹجی کے نیچے جو ریشنل ڈیسیجن ہوتا ہے نا, اس کو آپ پریڈکٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کا انالیسس بھی کر سکتے ہیں. پاکستان تو اسٹیبل ملک ہی نہیں تھا, اور اوپر سے بمبئی جیسے واقعات یہ کروا رہے تھے کہ اچھا بات اب ہمیں ہماری انڈیا کو پھر ضرورت, سوری امریکہ کو پھر ضرورت پڑ گئی ہے, تو اب ہم جو چاہیں کریں. تو وہ تو اس مائنڈ سیٹ میں تھے. اور یہی مشرف جنہوں نے واجپئی والا وہ گولڈن موقع ضائع کروایا, یہ پھر واجپئی کے پیچھے پھرتے تھے. تو وہ یہ 2 موقع ہم نے ضائع کیے ہیں, اور ابھی مجھے اگلا موقع کوئی نظر نہیں آ رہا انفارچونیٹلی. لیکن میں ایک چیز ضرور بتاؤں گا کہ یہ موقع کب آئے گا, مطلب اگر کسی نے یہ بات چیک کرنی ہو کہ یہ موقع کب آئے گا. یہ موقع تب آئے گا جب اسٹیٹ, پتہ نہیں مجھے بات کرنی چاہیے نہیں, لیکن یہ موقع تب آئے گا جب اسٹیٹ 2 مونوپلیز ختم کرے گی. اسٹیٹ سے میری مراد پھر ایلیٹ کلاس ہی ہے. جب اسٹیٹ یہ مونوپلی ختم کرے گی کہ فرنچائز جو ریلیجن کی ہیں وہ ہر شخص کے پاس ہے. کوئی بھی شخص, چاہے وہ خادم رضوی کی شکل میں آئے, چاہے وہ حافظ سعید کی شکل میں آئے, یا پھر وہ طاہر القادری کی شکل میں آئے, وہ مولانا الیاس قادری کی شکل میں آئے, وہ سید مودودی کی شکل میں آئے, بے شمار نام ہیں, سپاہی صحابہ کی شکل میں آئے, سپاہی محمد کی شکل میں آئے, کسی بھی شکل میں آئے, اور وہ اپنا اسکول آف تھاٹ بنائے, اسپیکر لگائے, کیسٹس نکالے, یوٹیوب چینل پہ آ جائے, ویڈیوز بنائے. اور کیونکہ ریلیجن از اے پاور, جب آپ اس کو اوپن فرنچائز کی شکل میں دیں گے تو ہر شخص اپنے لیے ایک ہیٹ اکانومی جنریٹ کرے, پہلے سے بدتر. ہاں, اب اس سے کیا ہوگا کہ اسٹیٹ ان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکے گی. پہلے تو یہ فرنچائز ختم کی جائے, یہ مونوپلی اسٹیٹ اپنے پاس لے کے ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ جو ہے نا پراڈو اور 4 ویلر والوں کی چھوٹی جگہوں پہ مونوپلیز, کہ یہ میرا علاقہ ہے, یہ عام لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے, لاہور میں لوگ اس کو سمجھتے ہیں, بلکہ کراچی میں بھی اس کو سمجھتے ہیں. وہ جو چھوٹی پاور مونوپلیز ہیں نا, چھوٹی جو کہ اشارہ بھی توڑ دیں تو ان کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. چھوٹی سی مثال ہے, وہ کسی کو سڑک پہ روک کے اس کو تھپڑ بھی مار دیں تو ان کو کوئی نہیں ان کو پکڑے گا. یہ دونوں مونوپلیز آپ کو اسٹیٹ کے ایک ادارے کو لینی پڑیں گی, کوئی بھی لے لے. جب یہ دونوں مونوپلیاں یعنی جو ریلیجیس فرنچائزز ہیں جگہ جگہ کھلی ہوئی, اور وہ اپنے ذات میں پاور جمع کرنے اور پاپولرٹی جمع کرنے, اور اس کے ذریعے وہ پھر انفلوئنس اور جو منی جس کو میں ہیٹ اکانومی کہہ رہا ہوں, یہ دونوں اپنے اندر جمع کر لیتے ہیں. کیونکہ ایک بدماش بھی اپنے علاقے میں بہت اچھی دکانداری کر سکتا ہے, کوئی بھی بزنس بڑے آرام سے چلا سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے مقابلے میں کسی کو کھڑا ہی نہیں ہونے دے گا. اسی طرح جو سو کالڈ سافٹ پاور کے ذریعے یہ جو مذہبی وہ بنتی ہیں نا مونوپلیز چھوٹی جن کو میں کہہ رہا ہوں فرنچائزز, وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فرنچائز ہونی چاہیے, اسٹیٹ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. جو بھی کسی بات پہ فتویٰ دینا ہے اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لے. اچھا ہمیشہ سے ایسے یوں ہے, جتنے بھی اسٹیبل کنٹریز ہیں آپ ان میں دیکھیں اسی طرح ہے, وہ ایک حد سے آگے نہیں جانے دیں گے. ورنہ پھر اسٹیٹ کیا ہے, اسٹیٹ ہے کیا, اسٹیٹ ایک مونوپلی آف پاور ہے, ایک جیوگرافیکل باؤنڈری ہے, اس میں ایک بدماش ہے جس کا نام اسٹیٹ ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی بدماش نہیں ہوگا. وہ اسٹیٹ نے اگر زیادہ ٹیکس لگایا تو آپ اس سے لڑائی کر لیں گے, اگر ڈیموکریسی ہے تو زیادہ 5 سال کے وقت تک آپ برداشت کر کے اس کو گرا لیں گے. لیکن اگر چھوٹی مونوپلیز کئی قسم کی ہیں اور وہ اوور لیپ کرتی ہیں تو آپ کیسے ان سے لڑ سکتے ہیں, اور جورسڈکشن بھی اوور لیپ ہے. اچھا اب آپ دیکھیں جو اس وقت پاکستان میں صورتحال بن گئی ہے, اتنی خوفزدہ ہے کہ آپ کے دروازے پر, آپ کا آفس ہے, آپ کے مین گیٹ پر کوئی بڑا سا مذہبی اسٹیکر لگا جائے, آپ مجھے اتار کے دکھائیں, کیا آپ اتار سکتے ہیں اسے, ہمت کر سکتے ہیں اتارنے کی؟ وہ شری لنکن نے کی تھی, اس کو جلا دیا. ایگزیکٹ. اور وہ کمرے میں تھی. اور اچھا جب وہ لگا رہا ہوگا تو کوئی اس کو روک کے دکھائے, کیا آپ کر سکتے ہیں ایسے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں ایک ایسے بھی ادارے کو جانتا ہوں کہ وہ ہر سال ربیع الاول میں بہت بڑا اسپیکر, اس میں سارا دن نعتیں ہوتی ہیں, اور اس کا منہ برابر میں جو چرچ ہے, چرچ کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا میں اور اسرائیل میں جو ہیں جو کمزور طبقہ ہے اس کو دبایا جا رہا ہے, تو ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو میں آپ نے بات کی نا 2 غلطیاں, تو میں نے بتا دی کہ کہاں ہم اچھا موڑ لے سکتے ہیں, لیکن نہیں لیا. آج ہم ورسٹ کنڈیشن میں, جس جگہ پر پاکستان آج ہے, ہم چل ہی نہیں سکتے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کو آئسولیشن میں رہتے ہیں. ہم زمین پہ کچھ لوگ رہتے ہیں اور چاند پہ چاندنی ہے, درمیان میں کہیں پاکستان ہے. ہم نے کوئی اس طرح سمجھ لیا. اور بھائی ہم دنیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, پوری دنیا کی اکانومی جڑی ہوئی ہے. اگر چائنا, انڈیا اور امریکہ اپنا کاربن امیشن کنٹرول نہیں کرتے تو ہم ڈوب جائیں گے, وہ بعد میں ڈوبیں گے. یعنی ایک چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے, اگر کہیں بھی کچھ ہوتا ہے, اگر انڈیا میں ہارڈ لائن اسٹرانگ ہوں گے تو ہمارے ہوں گے, ہمارے اسٹرانگ ہوں گے تو وہ ہوں گے, تو وہاں ہوں گے. تو ساری چیزیں آپس میں لنک کر رہی ہیں. ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں.
ہم نے اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھ لیا ہے. اس وقت ہم ابھی بھی آج کے دن جب میں بات کر رہا ہوں، باتیں تو بہت لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ جو اینٹی عمران ریولیوشن تھا وہ بھی وہ بھی اب یہ پورٹریٹ کر رہا ہے کہ چیزیں ہم نے بہت ٹھیک کر لی ہیں. جب عمران خان کے حمایتی لوگ ایک انقلابی موڈ میں تھے، ان کو روز بتاتے تھے ہم نے چیزیں بہت ٹھیک کر لی ہیں. لیکن یہ دو چیزیں جب تک ٹھیک نہیں ہوں گی، آپ اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، آپ نے فیصلہ نافذ کرنا ہے. آپ ایک اسٹیٹ ہیں، آپ کا نام جو بھی ہو، آج والے حکمران ہیں، 2018 والے ہیں، 2022 والے ہیں، اس سے 2016 والے ہیں، 14 والے، جو بھی ہے، اس نے کو فیصلہ نافذ کرنا ہے. کیسے کرے گا اگر نیچے اتنی مونوپلیز اور اتنی فرینچائزیز ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنے علاقے، اپنے لوگوں کا اتنا اسٹرانگ ہولڈ ہے کہ آپ اس کا لگایا ہوا ایک اسٹکر اتار نہیں سکتے؟ تو آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، آپ اس کو آپ کیسے آپ اس کو اپلائی کریں گے؟ مجھے بتائیں. جب آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو کہاں راستہ ہے؟ کہیں راستہ نہیں. اور اس سب سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں. 100 لوگ ہوں گے، 200 خاندان ہوں گے، اس سے اوپر تو نہیں ہوں گے نا. ٹھیک ہے، آپس میں یہ لڑ جھگڑ کے اور کبھی ایک کو باہر نکال دیں گے، پھر ایک کو اندر کر لیں گے، لیکن ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ان کو جب پرابلم آئے گا، قرض لیں گے، آپ کی اور میری جیب سے جائے گا. اب انہوں نے 45% بریکٹ کر دی ہے نا ٹیکس کی، اور 50,000 والے پہ بھی ٹیکس لگا دیا. وہ بیچارے، وہ پہلے بیچارہ 50,000 کیا انکم، ٹیکس سویڈن والا ہے، ہاں، اور جو فیسلٹی سوڈان والی بھی نہیں ہے. سوڈان والی بھی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پہلے دن سے جو پہلے ہمیں ہماری آئیڈینٹی سے توڑا گیا اور آپ کو اپنی جڑوں سے کاٹ دیا گیا، تو وہاں سے ہوا ظلم. اس کے بعد دوسرا موقع جب آیا بھٹو کا، وہ ضائع ہوا. پھر واجپئی والا موقع ضائع ہوا، اور آج ہم پھر ضائع کر رہے ہیں کہ ہم ان دو اکانومیز کو، ان دو فالٹ لائنز کو ایڈریس نہیں کر رہے کہ ہم نے یہ منوپلی پاور کی بھی اور ریلیجس فرینچائزز جو جگہ جگہ کھلی ہیں، ان کو بھی اسٹیٹ نے اپنے ہاتھ میں لینا. یہ ہم نہیں کر رہے. جب تک یہ دو کام ہم نہیں کریں گے، ہم کوئی فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، آئیڈینٹی کی میں جو بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کوریا جب ٹوٹا ہے ورلڈ وار کے بعد، تو دونوں کوریاز کے کیا نام ہیں؟ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا. سوڈان ٹوٹا ہے تو کیا نام ہے؟ نارتھ سوڈان اور ساؤتھ سوڈان. چائنا میں چانگ کائی شیک نے اپنا تائیوان تو ایک جزیرے کا نام ہے نا. اچھا، اس پہ جب جا کے اپنی الگ حکومت بنائی ہے تو اس کا کیا نام ہے؟ پیپلز ریپبلک آف چائنا. اور مین لینڈ چائنا کا کیا نام ہے؟ ریپبلک آف چائنا. مطلب مجھے نہیں یاد کوئی شخص اپنی آئیڈینٹی توڑتا ہو. عراق میں آج بھی حمورابی کے نام سے صدام حسین نے بھی ایک بریگیڈ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اون کرتے ہیں اس کو. آپ پرشین ہسٹری دیکھ لیں، وہ داریوس کو اون کرتے ہیں، وہ سائرس کو اون کرتے ہیں، وہ یزدگرد کو اون کرتے ہیں. کس کو چھوڑا ہے انہوں نے؟ سب کو اون کرتے ہیں، کیونکہ صدیوں ہزاروں سال پرانی تہذیبیں ہیں. ہم انڈس ویلی سویلائزیشن جو ان سب سے پرانی ہیں، اور اس کا خاص ہے کہ ایک امتیاز یہ ہے، ویسے تو ساری سویلائزیشنس کے کوئی امتیاز ہے، ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے جو باقیوں کے پاس نہیں تھا، لیکن ایک خاص چیز ہم میں ہے کہ ہم لوگ تو وارئر تھے ہی نہیں. ہم لوگ تو کبھی اپنے خطے سے باہر نکل کے، ہم نے کبھی کسی پہ حملہ کر کے کہیں کوئی جو ہے کالونی بنائی نہیں تھی. تو ہم اس پہ فخر کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے اپنے آپ کو اپنی ہسٹری سے جو کاٹنے کا بھی ظلم کیا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ میں کانفیڈنس ہی نہیں. آپ کہیں جاتے ہیں تو جب ہسٹری کی بات ہوگی تو اس میں ایک لفظ آئے گا انڈین مسالے. اچھا جی، ایسٹ انڈیا کمپنی، انڈیز. آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا کو بھی انڈیز اسی لیے کہتے ہیں کہ انڈیز کی طرف تھے، اس طرف تھے، انڈس کے اس طرف تھے سارے. تو یہ سارے ریجن کو سے آپ کا تعلق، اس میں آپ ہیں ہی نہیں. اس میں یا انڈونیشیا آئے گا یا انڈیا آئے گا، آپ ہیں ہی نہیں. حالانکہ وہ تو اب یہ جو ہے نا، پہلے دن سے ایلیٹ نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے وہ یہ کیا ہے. اور پھر جب ان کو موقع ملا کہ یہ ہماری مڈل کلاس کو، پاکستان کو کسی اچھے راستے پر لے کے جائیں، انہوں نے اپنے ذاتی مفادات، اور اس کے بعد ذاتی مفاد ایک بڑا پیٹی سا ایک پٹ گیا ہے لفظ. میں اس کو صحیح اگر ایک جملے کے ساتھ اس کو ڈیفائن کروں تو وہ یہ کہ اپنے دشمن ایلیٹ کو گرانے کے لیے ہمیں استعمال کیا. وہ کہتے ہیں when you don't know where you've come from, everywhere is destination. یس. آپ کو فخر ہی نہیں ہوتا نا. سب سے پہلے آپ کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں. تو ہمیں یہ بھی فیصلہ کرنا پڑے گا. عربی بھی ہیں، ترکے بھی، اب ترکے بھی بن گئے. اب ہم ترکی بھی ہیں، نہیں ہیں تو یہاں کے نہیں ہیں. ہاں، اور اگر کسی وقت جو کہ جس طرح لگ رہا ہے، اگر سعودی عرب پھر دوبارہ اچھی اکانومی بن جاتا ہے تو میرے خیال ہم تھوڑے سعودی بھی ہو جائیں شاید. نہیں، لیکن اب تو ہم ان سے کٹ رہے ہیں کیونکہ وہ تو وہاں سوئم سوٹ کمپٹیشن کر رہے ہیں. ہاں، لیکن میرا خیال ہے وہ جو ضیاء الحق کی بھی جو میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ وہ اگر کٹ بھی جائیں گے تو عرب تو وہ رہیں گے. تو اگر ضیاء الحق کی لیگیسی کو اگر ختم کرنا ہے تو جو 2 پوائنٹ میں نے بتائے ہیں، جس دن آپ پاکستانی
لوگ ہمارے بھائی بہن یہ دیکھیں کہ اسٹیٹ ان دو چیزوں کے اوپر اپنے پاس ان کی منوپلی لے رہی ہے، آپ سمجھ جائیں پاکستان اچھی طرف موڑنا شروع ہو گیا. ڈونٹ یو تھنک اٹس این انفارچونیٹ سچویشن کہ پڑوس میں ہمارے 2 سپر پاورز ہیں، ٹریلینز آف ڈالر کی اکانومی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم بیٹھے 2 ارب کے لیے کبھی ادھر مارے پھر رہے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی سعودی، کبھی امارات. ہاں اب دیکھیں نا، اس کی سب سے بڑا فرق لوگوں میں اور قوموں میں جو ہے وہ ہے پریورٹیز کا. ہمارے ہاں نوجوانوں کو عام طور پہ پوری سوسائٹی کو گفتگو کرتے وقت ان کی جو پریورٹی ہے وہ کیا بات ہے جس میں فخر محسوس کرتے ہوں. کیا وہ اس بات میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں اور ہم فلاں پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور ہم اس کو اتنا ریفائن کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی اسٹیٹ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ آپ کتنی ویلیو ایڈیشن کی آپ نے کیا اچھا آج بنایا ہے، آپ نے اپنی کمپنی کی، اپنی سوسائٹی کی، اکانومی کو آپ کہاں لے کر گئے ہیں، آپ نے دنیا میں کیا ایسا کیا ہے کہ دنیا اس کی تعریف کرتی ہے؟ یہ نا آپ غور کریں، پریورٹی نہیں ہماری جو ایک سلوگن ہے کہ ایک چھوٹی سی ایک مثال دوں کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم نے اس بات کو بھی یوں لیا ہے کہ آدھی گلی میں کوڑا پھینکو اور آدھی گلی میں چلنے کا راستہ رکھو تو یہ اب شاید نصف ایمان ہے نا. مطلب صفائی نصف ایمان کا تو مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کا ملک سب سے صاف ہونا چاہیے تھا، لیکن ہے یہ کہ آدھی گلی گندی رکھنی ہے، سارا کوڑا اور ٹیشوز وہاں پھینکنے، آدھی صاف. ایک تھوڑا ایک فنی وے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ہر چیز کو یوں سمجھ لیا کہ جو اس کی اصل سینس ہے وہ ہے ہی نہیں. پریورٹی ہے تو صحیح، کہنے کو تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم دیکھیں ہم تو یہ بھی کہتے ہیں صفائی ہے، ہم تو یہ بھی کہتے ہیں، ہم کب ہیں جی ترقی کے خلاف؟ آپ یہ جتنے لوگ یہ جو لٹھ اٹھا کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور زندہ جلانے کے لیے بھاگے پھر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کہیں گے ہم تو ترقی کے نہیں ہیں خلاف. لیکن بات یہ کہ آپ کی پریورٹی کیا ہے، کہ آپ کی جو ترجیح ہے یہ ہے کہ آپ نے دنیا کو ایک اچھی ٹیکنالوجی دینی ہے، آپ نے کینسر کا علاج تلاش کرنا ہے، آپ کے جو اسٹیٹ کے اندر کانفلکٹس ہیں ان کے ریزولو کرنے کے لیے کوئی حل نکالنا ہے، آپ نے جو کوئی پروڈکٹ بن رہی ہے آپ نے پوری دنیا کے پروڈکٹس دیکھ کے ایٹ لیسٹ اپنے شہریوں کو اس سے صاف پروڈکٹ دینی ہے. کیا یہ آپ کی پریورٹی ہے؟ کیا یہ گفتگو سے چھلکتی ہے؟ نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے سامنے نا دنیا کی بھی پریورٹی کوئی نہیں ہے، کیونکہ ہم سب نے ایک آفٹر لائف سوچی ہوئی ہے. اور اگر میں صرف آپ کو یہ بتا دوں نا کہ آپ نے جو مجھے پانی دیا ہے، پانی کا مجھے آپ نے بوتل دیا ہے، اور آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں یار یہ پانی ہے لیکن نا ساتھ والی دکان میں سے 10% اچھا پانی ملتا ہے. اب آپ کچھ بھی کہہ لیں، اس پانی کی میرے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ لوگوں کو اس ترجیحی مائنڈ سیٹ میں لے کر آتے ہیں کہ اصل میں آفٹر لائف ایک ہے جہاں بیسیکلی زندگی وہاں ہے، تو اس لائف کی کسی کے ذہن میں کوئی اہمیت نہیں ہوگی. اب لاکھ کہتے رہیں، کتابوں پہ کتابیں لکھ دیں، لیکن اس دنیا کی اہمیت پھر وہ کبھی بھی محسوس نہیں کرے گا. جب اس کی اہمیت محسوس نہیں کریں گے تو ان کی یہ ایک ترجیح کیوں ہوگی بھی تو ذرا نچلے لیول. یہ وہی بات ہوگی نا، اگر آپ جیسے فار ایگزامپل اوکاڑا سے لاہور آ رہے ہیں اور راستے میں آپ کو ایک بس اسٹاپ پہ رات گزارنی ہے، تو وہ بس اسٹاپ بہت گندا ہے اور آپ کو پتہ ہے میری منزل تو لاہور ہے، تو آپ اس جو بس اسٹاپ ہے راستے میں آپ اس کو فینائل سے دھوئیں گے نہیں، آپ بس اپنی جگہ جھاڑ کے وہاں لیٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے منزل تو میری ہے نہیں، وہ آگے ہے. تو ہم اس دنیا کو بھی اس بس اسٹاپ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کہ یہاں تو ہم نے رہنا ہی نہیں ہے، اصل تو ہمیں آگے جانا ہے، تو نہ یہاں اس کو صاف کرے نہ اس لائف کے اوپر کام کرے. ایگزیکٹلی. کیونکہ دیکھیں یہ وجہ بھی ہمیں کیوں پیدا ہوئی ہے، جو آپ نے بات پوچھی تھی نا کہ ہمارے ارد گرد جو ہے ٹریلینز آف ڈالر کی اکانومی ہے اور ہمیں ایک ارب کے لیے کس طرح سے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. اور لوگ اب دیکھیں نا ہمیں طنز کرتے ہیں. مودی نے بھی اپنے جلسوں میں کہا کہ وہ جو پہلے پتہ نہیں کیا کرتا تھا وہ کٹورا لے کے، ظاہر ہے یہ بات اس کی ٹھیک ہے، ہمارے سینے پہ لگتی ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات دشمن کے تانے آپ کو بیج کی طرح اپنے سینے پہ سجانے چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بری بات نہیں، آپ اس کو سجائیں اور پھر کسی وقت اس کا جا کے شکریہ ادا کریں. یار آپ نے مجھے اس طرح کی بات کی تھی کہ اس نے مجھے چینج کر دیا اور میں نے اپنے اس سے پازیٹیولی لرن کیا اور میں اب دیکھیں اس جگہ پر ہوں جہاں آپ کل مجھے نہیں سوچ رہے تھے. میں ویسے ایک پرسنل بات ہے، یہ ہم تو اور لیول پہ بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل پولیٹکس کی پاکستان کی، لیکن میں صرف مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ مجھے جب میں جاب کر رہا تھا بہت چھوٹے لیول کی، تو میں ایک دفعہ لیپ ٹاپ پہ مجھے بڑا شوق تھا کہ میرا ایک اسٹڈی روم ہو جس میں کتابیں ہوں، ایک تھوڑی اس طرح کی چیئر ہو کہ جس پر میں تھوڑا آرام سے بیٹھ کے اپنی کتابیں پڑھ سکوں. تو میں اس کی ڈیزائن دیکھ رہا تھا گوگل پہ. تو میں ایک چھوٹی سی جاب کرتا تھا، تھوڑی سی میری سیلری تھی، تو وہاں ایک سینئر لڑکا میرے پیچھے کھڑا ہوا نا، دیکھ رہا تھا میری اسکرین، اس کو نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس نے تھوڑی دیر بعد میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور ارد گرد کے لوگوں کو نا آواز دے کے کہا کہ یار دیکھتا تو پیا ہے لیکن ساری زندگی یہو جہا کمرہ نہیں بنا سکتا. اچھا مجھے وہ بات نا بہت بری لگی.
اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ ضد میں آ کے اس کے، میں آلریڈی اس مائنڈ سیٹ میں تھا بچپن سے. میں نے کبھی جو ہے کمیٹی نہیں ڈالی کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ آپ کو کمیٹی، آپ کو بچت والے مائنڈ سیٹ کے بجائے پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ میں جانا چاہیے. آپ کو جتنے کی آپ نے کمیٹی ڈالنی ہے آپ اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ اس سے زیادہ پیسے روز کما سکیں. تو یہ مائنڈ سیٹ ہے نا. تو میں اس مائنڈ سیٹ میں تھا لیکن اس کو تو نہیں پتا تھا. وہ میرا اس نے وہ جو بات کی نا مجھے کافی تکلیف دی اس بات نے، لیکن وہ میں آج تک بھول نہیں سکا. حالانکہ اچھا بندہ، برا بندہ نہیں ہے، لیکن وہ میں نے بیج کی طرح اپنے لگا لیا یہاں کہ یار میں اس کو ایز ایک پازیٹیو بات کی طرح سے اس کو لوں گا، اور ایک دن یہ آئے گا کہ یہ روم تو کیا اس طرح کہ میں اپنے دوستوں کو بھی روم بنا کے دے سکوں گا. اچھا تو وہ پھر ہوا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا نے بھی ہمیں اس طرح سے جو ابھی مودی نے بات کی، ہمیں تو اس کو آپس میں ریٹرک سے نہیں، غصے سے نہیں، ہمیں ایک دوسرے سے شیئر کرنی چاہیے. یار دیکھیں یہ آج ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں، آئیے ان کو 10 سال میں ہم پروو کریں کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا تھا. اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم اس سے 10,000 گنا آگے جا چکے ہیں اور جا سکتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جو فیض نے کہا کہ ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ہر چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لادوا نہ تھے. تو جو ہمارے دکھ ہے نا یار، 25 کروڑ لوگ ہیں، یہ منیمم اکانومی بھی سلیقے سے جنریٹ کریں نا تو آپ ٹریلین نہیں تو $500 بلین کی آپ اکانومی بن سکتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی. اگر 3 کروڑ 4 کروڑ 5 کروڑ آبادی والے ملک اتنی بڑی اکانومی بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ آپ کا 15% بھی اپنے پورے پوٹینشیل پہ کام کرے. 15% کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کہاں جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ اسٹیٹ ہے ہی نہیں بیسک معنوں میں، آپ کے اسٹیٹ کے پاس 2 پاورز ہیں ہی نہیں. وہ نیچے اتنی فرینچائز ہیں کہ اسٹیٹ چاہ کے بھی ایک چیز اپلائی نہیں کر پاتی. تو کیسے کام ہوگا؟ تو جو بات ہے نا کہ ہم کیوں ہیں ٹریلینز آف اکانومی کے بیچ میں، یہ اس کی میں نے آپ کو بات بتائی ہے. اور کبھی کبھی مجھے جو ہے فیض کو جو کہ میں بہت پڑھتا ہوں تو بڑا دکھ ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اب میں 47 48 کا ہوں تو ہم بھی شاید 20 سال بعد اسی طرح سوچ رہے ہوں جیسے فیض سوچا کرتے تھے کہ انہوں نے بھی پوری زندگی میں خواب دیکھے تھے کہ اب پاکستان ٹھیک ہوگا، اب ٹھیک ہوگا. آخری عمر میں وہ کہنے پر مجبور ہوئے، جب دکھ کی ندیا میں ہم نے جیون کی ناؤ ڈالی تھی، تھا کتنا کسبل باہوں میں، لہو میں کتنی لالی تھی. یوں لگتا تھا بس 2 ہاتھ لگے اور ناؤ پورم پار لگی. ایسا نہ ہوا. ہر دھارے میں کچھ اندیکھی منجھداریں تھیں، کچھ مانجھی تھے انجان بہت، کچھ بے پرکھی پتواریں تھیں. اب جو بھی چاہو چھان کرو، اب جس کو چاہو دوش دھرو. ندیا تو وہی ہے، ناؤ وہی، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب کیسے پار اترنا ہے. جب اپنی چھاتی میں ہم نے اس دیس کے گھاؤ دیکھے تھے، تھا ویدوں پر وشواس بہت اور یاد بہت سے نسخے تھے. یوں لگتا تھا کچھ دن میں ساری بپتا کٹ جائے گی اور سب گھاؤ بھر جائیں گے. ایسا نہ ہوا کہ روگ اپنے کچھ اتنے ڈھیر پرانے تھے، وید ان کی ٹو کو پا نہ سکے اور ٹوٹ کے سب بیکار گئے. اب جس کو چاہو دوش دھرو، جو بھی چاہو چھان کرو، چھاتی تو وہی ہے، گھاؤ وہی، اب تم ہی کہو کیا کرنا ہے، اب یہ گھاؤ کیسے بھرنا ہے. اگلی جنریشن سے سوال کر دیا انہوں نے کہ بھائی تم ہی کرو. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھی 20 سال بعد بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یار مسلسل باتیں کرتے کرتے تھک گئے، اور ہم سے پہلے بھی لوگ یہ باتیں کرتے کرتے تھک گئے. لیکن وہ جس بنیادی مسئلے کی طرف اشارہ کرتے تھے نہ وہ پہلے کسی نے حل کیا، اور اس وقت کے سوچنے سمجھنے والے بھی ایک وقت میں پریشان ہو کر، خاموش ہو کر، مایوسی کی باتیں کر کے دنیا سے چلے گئے. اور شاید خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو. لیکن انفارچونیٹلی یہ الارم بجانا بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. آپ نے جو 20 سال کی بات کی، 20 سال میں الحمدللہ ہم 40 کروڑ ہو جائیں گے، اور ابھی ہم آلریڈی جو ہے ایک ینگ نیشن ہے جو کہ ڈسپیرٹی کا شکار ہے، جو باہر بھاگنا چاہ رہا ہے، جس کو یہاں کوئی امید نظر نہیں آ رہی. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، بجلی کے بلوں میں ہی لوگ فارغ ہو جاتے ہیں. کسی قسم کی انجینوٹی کا تو بندہ تب سوچے جب ٹینکی میں پانی بھی ہو، بجلی بھی پوری ہو، ساری چیزیں ہوں، پیٹ میں روٹی ہو، تو بندہ آگے کا سوچتا ہے. لیکن یہاں آپ اپنی بیسکس میں ہی مر جاتے ہیں. ہاں اب دیکھیں نا، یہ ایک ریسرچ ہے دنیا میں کہ ایک عجیب سی جنگ ہوئی تھی، ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، بہت بڑی. تو اس اپنے اثرات کے معنی میں کہ جنگ بہت چھوٹی تھی. ایک اسپینش تھا پیزارو، وہ 1532 کی بات ہے، 1532 کی، جہاں پر آج ساؤتھ امریکہ ہے، وہاں پر انکا سویلائزیشن تھی، بہت بڑی سویلائزیشن، بہت ہی بڑی سویلائزیشن، یعنی اس ہیمیسفیئر کی سب سے بڑی سویلائزیشن تھی. اس وقت وہاں کو 1 کروڑ سے اوپر اس سویلائزیشن میں لوگ رہتے تھے.
اب یہ جو گیا نا اسپینش وہاں پر پزارو فوج لے کے، اس کے پاس فوج کتنی تھی؟ 160 لوگ، 160 اور تھوڑے سے گھڑ سوار تھے 60 کے قریب، یعنی ہارڈلی 200 کے راؤنڈ باؤنڈ فوج تھی. اور اس نے وہ شہر جو کہ لاکھوں کا شہر تھا اور اس کی جو فوج ویل پریپیئرڈ آرمی تھی وہ بھی 10,000 سے بہت اوپر تھی، بہت اوپر فوج تھی اور کھڑی ہوئی تھی، سامنے کھڑی تھی. اور ان چند لوگوں نے ان کی پوری سویلائزیشن کو نہ صرف ختم کر دیا، ان کو شکست دے دی، ان کا بادشاہ کو قید کر لیا. تو یہ نا ایک کیس اسٹڈی ہے دنیا میں، اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ہوا کہ 100-200 لوگوں نے 1 ملین سے اوپر کے شہر کو اور اس کی فوج کو، جس میں کہ دسیوں ہزاروں لوگ تھے، ان کو قابو کر لیا، ان کو مار دیا. اور پھر آخرکار وہ اس طرح ختم ہے کہ آج صرف اس کے کھنڈرات، اور اس کی کھنڈرات بھی کیا ہے، وہ مطلب ان کی کچھ باقیات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. اس کے اوپر کچھ آپ کو سٹوریز مل جائیں گی، کہانیاں مل جائیں گی، اور کیا وہاں. اچھا، اب اس کے اوپر جو اسکالرلی بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر لکھا کہ آخر کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اتنے لوگ تھے، ہم یہاں پر ترقی کر گئے، پزاروں کے پاس گن بھی تھی، بارود بھی تھا، گھوڑے بھی تھے، ان کے پاس کیوں نہیں تھا؟ وہ بھی تو لوگ تھے، وہ بھی تو شہروں میں رہتے تھے. اب وہ اس کو اگر ہم اس ساری چیز کو میں اگر شارٹ کروں تو وہ بات یہاں پر اسکالرز نے اس کو لکھا ہے کہ جب سوسائٹیز معاشروں سے کٹ جاتی ہیں تو ان کے ڈیولپمنٹ کا عمل رک جاتا ہے. انکاز نے بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں میں اپنے آپ کو قید کیا ہوا تھا، اور بیچ میں ایک بڑا سمندر تھا. یعنی وہ انکاز والے اپنی ارد گرد کی سیولائزیشن سے بھی بہت ٹچ میں نہیں تھے. جبکہ پزارو بے شک اسپین سے تھا، لیکن اس کے فار ایسٹ میں جاپان اور چائنا میں ہزاروں کلومیٹر دور، کیونکہ وہ ایک خط پر تھے، تو وہاں بھی بارود کا جب ادھر چائنا میں انوینٹ ہوا ہے اور گن انوینٹ ہوئی ہے تو وہ انہوں نے سیکھا ہوا تھا. سفر کرتے تھے، آئسولیشن میں نہیں تھے، تو ان کے پاس گن تھی. پھر ان کے پاس ڈومیسٹک اینیمل تھے، انہوں نے پالے گھوڑے تھے. گھوڑے تو ان کے پاس نہیں تھے، بلکہ یہ بڑا ان کی نا توہین کرتے تھے. ان کے لیڈرز کے پاس گھوڑوں پر بیٹھ کے جاتے تھے اور گھوڑے کا منہ ان کے لیڈرز کے پاس لے کے آتے. آپ کو پتہ نا گھوڑا ہنہناتا ہے تو وہ پھر کتنی آکورڈ سچویشن ہے. لیکن وہ لوگ اتنے دلیر تھے کہ وہ چپ کر کے نا گفتگو سنتے تھے، ہلتے ذرا سا بھی یہ ریئیکشن نہیں دیتے تھے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں. یعنی میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہادر لوگ تھے. لیکن وہ اس ڈیولپمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکے جو انسان نے ایک دوسرے سے مل کر حاصل کی تھی. جو انسان نے پاپولیٹڈ ایریاز میں ایک دوسرے سے مل کر آن دا شولڈر آف جائنٹس، سیڑھیوں کی شکل میں میرا علم جو ہے میرے بعد کی نسل لے گی، اس کا علم ان کے بعد، اس پروسیس میں نہیں تھے. وہ 200 لوگوں سے ملینز آف لوگ ہار گئے. ان کا بادشاہ قید ہو گیا، اپنا سارا سونا لٹا بیٹھے، جانے لٹا بیٹھے، اور آخرکار ختم ہو گئے. 200 لوگوں سے 1,60,00,000 کی سویلائزیشن، اور وہ شہر جو ملین پلس لوگوں کا تھا. کیوں؟ آئسولیشن. اور ہم نے ملنا نہیں ہے لوگوں سے. پاکستان کی آبادی 40 کروڑ ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اس بات کو ایک طرف رکھیں کہ بہت بہت مسائل ہوں گے، وہ بالکل ٹھیک ہوگا، میں ان سے اختلاف کرتا ہی نہیں. لیکن اگر آپ آج یہ سوچ لیں کہ ان 40 کروڑ لوگوں کو ہم نے کرنا کیا ہے، تو سر آپ دنیا کا لوہا ہیں. دنیا آپ کو سر پہ بٹھانے کے لیے تیار ہوگی. ملالہ کو انہوں نے بٹھایا، ہم نے اس کو اپنے ہاں زیرو کر دیا. ڈاکٹر عبدالسلام کو دنیا نے عزت دی، ہم نے اس کو زیرو کر دیا. ہم ایک ایسی آئسولیشن میں ہیں کہ جیسے پھر میں دوبارہ بتاؤں گا، ایک زمین ہے جہاں ہومو سیپینز اور کچھ لائف ہے، ایک چاند ہے جہاں چاندنی، درمیان میں ہم ہیں اور ہم یونیک ہیں. یار یہ کیا آئیڈیالوجی ہے؟ ہم نے انڈیا سے بھی سیکھنا ہے، انسانوں کا تجربہ مشترکہ ہے. ہم نے سنگاپور کے لی کون یو سے بھی سیکھنا ہے. ہم نے جرمنی کے ہٹلر کے بعد اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے والے کونریڈ اڈنور سے بھی سیکھنا ہے. ہم نے تمام دنیا کے اچھے تجربات سے سیکھنا ہے اور اپنے لوگوں سے بھی سیکھنا ہے. اگر ہم آئسولیشن میں سوچنا بند کر دیں گے اور یہ جو ہیٹ اکانومی ہے اس کو ختم کریں گے، تو یقین کیجیے 40 لاکھ کے بجائے 50 بھی ہو جائیں گے نا، جو کہ ٹھیک ہے، پاپولیشن بوم تو ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ان سے بھی آپ اتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں کہ کوئی اور کہیں دنیا میں کچھ وقت نہیں کر پا رہا ہوگا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جاپان میں تو $40,000 میں بھی، یا شاید اس کے قریب کوئی رقم ہے، وہ دے رہے ہیں کہ آپ بچے پیدا کریں، کیونکہ یوتھ ختم ہو رہی ہے، یوتھ کم ہے. پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے. پاکستان کی میڈین ایج 22 ایئرز ہے، 21 ہے. پاکستان سے کم پتہ ہے کہاں ہے؟ صرف فلسطین میں 18. تو آپ کے پاس تو وہ یوتھ ہے جو دنیا 40 ہزار پہ کپل کو دے رہی ہے کہ یار کسی طریقے سے بچے پیدا کرو. تو آپ اپنے اس یوتھ کو، اگر آپ نے اس کے جذبے کو
اور جب یہ جوان ہو کے آئے گا, آپ اپنی آنکھ کھولے گا, ارد گرد دیکھے گا اس کو کوئی آپ نے ویژن دینا ہے, وہ اس کو ٹھیک ویژن دیں گے, اس کی پرائرٹیز ٹھیک ہوں گی, پروڈکٹیو ہوں گی, تو یہ نہ صرف آپ کو بلکہ آپ دنیا میں ایک سافٹ سپر پاور بن سکتے ہیں. سافٹ سپر پاور, ہارڈ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہونے کی. آپ دنیا کے لیے بہترین چیزیں بنائیں, بیماریوں کے علاج نکالیں, اور لوگوں میں سافٹ رویے اپنے پیدا کریں. لوگ آپ کے پاس آئیں گے. ہر چیز پر تو پابندی لگائی ہوئی ہے. تو یہ 40 کروڑ اگر مسئلہ ہوں گے تو ساتھ اپرچونٹی بھی بڑی, ہر شخص یہ بات کہہ چکا ہے. لیکن اس کے لیے آج آپ کی ایلیٹ کو پلان بنانا ہوگا. آپ اور میرا پلان نہیں چلے گا, کیونکہ ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے. ایلیٹ نے اگر کوئی اپنا پلان بنا کے چلانا ہے تو اس کو پہلے 2 چیزیں اپنے ہاتھ میں لینی پڑیں گی, جو میں بتا چکا ہوں, ورنہ پھر پھر شاہد بنتے رہیں گے. فیصل بھائی, باتیں تو بہت ہیں آپ سے کرنے کو, لگتا ہے کہ 4 گھنٹے کی ہو جاتی پوڈ کاسٹ, لیکن آئی انڈرسٹینڈ وقت کی کمی ہے اور باتیں تو بہت ہیں. ابھی تو ہم اس ریجن سے ہی باہر نہیں نکلے, نیبر اور باقی نیبرز ٹچ نہیں کیا. افغانستان, ایران رہ گیا, سعودی رہ گیا, گلوبل پالیٹکس رہ گئی, AI رہ گیا, اور پاس سویلائزیشن رہ گئی. لیکن انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہم ملاقات کریں گے بہت جلد, اور آئی ایم شیور آپ لوگوں کا بھی اصرار ہوگا کہ جی فیصل بھائی کے ساتھ دوبارہ ہونی چاہیے, اور پارٹ 2 ہم انشاءاللہ بہت جلد کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فیصل بھائی کے چینلز کے لنکس اسکرین پہ آ رہے ہیں اور ڈسکرپشن پہ مینشن ہے, ضرور سبسکرائب کیجیے گا اگر آپ نے نہیں دیکھا ابھی تک. یو مسنگ آؤٹ آن اے ٹریجر. اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. فیصل بھائی ونس اگین تھینک یو سو مچ, اور آپ سے ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ پہ اگلے گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.